السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق گزاریں، تقوی کے سایہ میں زندگی بسر کریں و تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ حق تعالیٰ نے انسانی حیات کے تحفظ کے لیے تدبیر مقرر فرمائی ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ انبیاء کرام، آسمانی کتابیں اور ائمہ ہدی و علماء مامور ہیں و منصوب و مبعوث اسی تقوی کے نظام کے قیام کے لیے، جس کے حصار میں انسان ہر گزن سے، ہر صدمے سے، ہر آفت سے اور ہر بلا سے جو حیات انسانی کے لیے خطر ہے، انسان محفوظ رہتا ہے۔ تقوی اللہ کی تدبیر ہے، لیکن انسان نے اپنے ارادے سے، اپنے عزم سے اس کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ عملی نفاذ اس کا انسان کے ارادے سے ممکن ہے۔ اگر انسان نے سستی برتی، ناقابل تلافی نقصان انسان کو ہوگا۔ اگر انسان نعوذ باللہ تقوی ترک کر دے تو اللہ کا اس میں کوئی ضرر نہیں ہے، انسان کا نقصان ہے۔ اور اس بات کی دلیل اس وقت حالیہ آفت ہے جو انسان کو لاحق ہے، بے تقوی ہونے کے نتیجے میں، ترک تقوی کے نتیجے میں اور تقوی سے دوری کے نتیجے میں تمام بشریت اس بلا کا شکار ہوئی ہے۔ مختلف پہلوؤں سے تقوی انسان کی زندگی کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہر انسانی حیات کا پہلو، اس کے لیے تدبیر حفاظت بھی موجود ہے۔ انسان کی ذہنی سلامتی کے لیے، انسان کی نفسانی سلامتی کے لیے، انسان کی مادی سلامتی کے لیے، انسان کی اجتماعی سماجی زندگی کی حفاظت کے لیے، انسان کی انفرادی حیات کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جامع تدبیر مقرر فرمائی ہے۔ اس کی تبلیغ، اس کی ترویج، اس کی تشریح و تفسیر پر علماء مامور ہیں، اور اگر صحیح طریقے سے اس کی تفسیر کی گئی ہوتی تو ہر وبا اور ہر بلا کے بعد انسان اتنی نقصان کی مقدار برداشت نہیں کرتا، بلکہ اس میں بہت کمی ہوتی ہے اگر انسان تقوی اختیار کر لے۔ جب بلائیں، آفات اور مشکلات و مصیبتیں عمومی شکل اختیار کر لیتی ہیں، ویسے تو رہتی ہیں اس دنیا کے اندر کم و بیش، لیکن بعض انسان اس کا شکار ہوتے ہیں، ہدف ہوتے ہیں، اور بعض دیگر محفوظ ہوتے ہیں۔ جو محفوظ ہوتے ہیں وہ بے فکر ہوتے ہیں، بے غم ہوتے ہیں، بے پرواہ ہوتے ہیں ان لوگوں کی نسبت جو کسی مصیبت یا مشکل کا شکار ہیں۔ لیکن جب یہی مصیبت، مشکل عمومیت اختیار کر لیتی ہے اور سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اس وقت سب مل کر آہو واہ ویلا کرتے ہیں۔ مختلف
مسائل سمجھ میں آتے ہیں ایسے موقعوں پر، بحرانوں میں، عمومی مشکلات میں اور آفات و بلایا کے ظہور کے وقت انسان کے دبے ہوئے مخفی پہلو بھی سامنے آ جاتے ہیں، کمزوریاں انسان کی واضح ہو جاتی ہیں، نقاط قوت انسان کے معلوم ہو جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو پوشیدہ ہوتی ہیں، پنہان ہوتی ہیں، وہ کھل کے انسان کے سامنے مجسم ہو جاتی ہیں۔ اس بحران میں بھی ایسا ہی ہوا ہے اور ہو رہا ہے کہ انسانی حیات کے بہت سارے پہلو کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ وہی جو بے پرواہ ہوتے تھے دوسروں کی مشکلات سے، آج سخت ہراس و خوف میں مبتلا ہیں اور ہر تدبیر کرتے ہیں کہ جس طرح سے بھی بن پڑے اس مشکل سے باہر آئیں، یا کم از کم اتنا ہو کہ یہ ان کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالے۔ اگر دوسرے خطرے میں بھی ہوں تو بھی اتنی ان کو پرواہ نہیں ہے جتنی خود اپنی زندگی کے خطرے میں ہیں۔ اور دراصل جو زیادہ چنتے میں ہیں ان کو بھی دوسروں سے زیادہ اپنی حیات کا خطرہ ہے، چونکہ دوسروں وبا کی صورت یہ ہے، یا وبا کا معنی یہ ہوتا ہے، پینڈیمک بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں، چھوتی ہوتی ہیں۔ ایک شخص اگر مبتلا ہوتا ہے تو قریب والا یقیناً مبتلا ہوتا ہے۔ بیماریوں کے عوامل، جراثیم، وائرس اور بیکٹیریا انسان کو گھیر لیتے ہیں، اور جب ہمیں معلوم ہو کہ رخ سب کی طرف ہے اور ہماری طرف بھی ہے تو پھر انسان زیادہ تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ بیماری یا یہ مشکل فلاں گھر کے اندر رہے گی، جو انسان اس میں مبتلا ہو گیا ہے اسی کی حد تک رہے گی، ہم تک نہیں پہنچے گی، اس صورت میں اہتمام نہیں کرتے۔ آج جو صورتحال پیش آئی ہے اس کے پیش نظر ہر فرد خوفزدہ ہے اور ہراسناک ہے کہ کہیں یہ مہلک جرثومہ ہماری حیات تک نہ پہنچائے، اس کو خطرے میں نہ ڈال دے۔ ہر طرح کی تدبیر کرتے ہیں، ہر ذریعہ، وسیلہ، سہارا استعمال کرتے ہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ بہت کچھ ان امتحانات میں، ان بلایا میں بہت کچھ واضح ہو جاتا ہے، نکھر جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے۔ انسان نے جو کچھ عام دنوں میں، معمول کے دنوں میں، امن کے دنوں میں جو کچھ بنا ہوتا ہے اور بنایا ہوتا ہے، وہ ان مشکلات کے دوران وہ خود ہی بکھر جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے، اور بلایا انسان کی بنی ہوئی اور بنائی ہوئی ہر چیز کو ادھیڑ دیتی ہیں۔ ایسے میں چونکہ مشکلات، وبائیں اس نوعیت کی جو پوری بشریت کے دامنگیر ہو جائیں اور عالمگیر ہو جائیں، گھر گھر، فرد فرد اور قریہ قریہ انسانی حیات کو خطرے میں ڈال دیں، مختلف امور کا انسان اظہار کرتا ہے جو اس کی اپنی پہلے سے کیفیت ہوتی ہے، جو اس کا شعور ہوتا ہے، تعلیم و تربیت ہوتی ہے، جس ماحول سے تعلق رکھتا ہے، جس تہذیب و ثقافت کی آغوش میں پرورش پاتا ہے، وہ سب امور انسان کے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جیسے آج بہت سارے لوگ ہیں جو دینی امور کا سہارا لیتے ہیں، مذہبی امور کا سہارا لیتے ہیں، جس میں سے ایک رائج چیز پاکستان میں کم از کم، شاید ہی دوسری دنیا میں ہو، لیکن پاکستان میں یہ اس کو باقاعدہ آمدن رواج دیا گیا ہے تلقین کر کے، وہ یہ ہے کہ اس وبا کو ٹالنے کے لیے بے وقت اذانیں دی جائیں، اور عرصے سے پاکستان میں شروع ہیں یہ اذانیں، اب شاید تھوڑی ان میں کمی آ رہی ہے، لیکن بعض لوگ پابندی کے ساتھ یہ اذانیں دے رہے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ بعض ورد، بعض ذکر، بعض اعمال کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ اگر بجا لائیں تو انسان اس وبا سے نجات پا لیتا ہے، اور جو لوگ اپنے آپ کو خطرے میں سمجھتے ہیں وہ اس باب سے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا
مشکل سے نکلنے کے لیے انسان کو جو بھی تجویز تدبیر بتائی جائے اسے انسان ہر چند اس کے اعتقاد کے مطابق نہ بھی ہو پھر بھی ایک ضعیف کمزور احتمال کے ساتھ اسے اپنا لیتا ہے۔ ایسے ہی بعض افراد ہیں جو انسان کو کچھ دوائیں تجویز کرتے ہیں مختلف، یا کچھ نسخے ایسے آزماتے ہیں، کچھ چیزیں کھانے کو کہتے ہیں یہ چیزیں کھائیں اس سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ بعض چیزیں عام نشر ہو گئی ہیں، مطبوعات میں آ گئی ہیں، خبروں میں آ گئی ہیں، اور اس کے نقصانات بھی انسان نے اٹھا لیے ہیں۔ مثلا پاکستان میں ہی ایسے ہوا کہ کچھ لوگوں نے ڈیٹول پی لیا کسی بعض نیم حکیموں کے کہنے پر، کچھ لوگوں نے ڈرائر مشینوں سے جو بال خشک کرنے کے لیے ہوتی ہیں ان سے اپنے ناک کو گرم کرنے کی کوشش کی اور عوارض میں مبتلا ہو گئے، ناک کے اندر جو تنفس کا نظام ہے اس کو جلا ڈالا۔ بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر شراب خواری کی گئی، زہریلی شراب پی گئی اور ایک کثیر جمعیت اس کے تحت مر گئی مثلا۔ خوب اس طرح کے ٹونے، اس طرح کے ٹوٹکے اور اس طرح کے فارمولے، نسخے ہر آدمی دوسروں کے لیے تجویز کر رہا ہے، اور اسی دوران کچھ مباحث، کچھ ایسے موضوعات بھی پیدا ہوئے ہیں جو عموماً ایسے حالات میں چھڑ جاتے ہیں۔ اگر جنگ ہو اور جنگ کا خطرہ سب کے سروں پہ منڈلا رہا ہو، جنگ کے بادل چھا جائیں، تو جنگ سے متعلقہ امور زیر باس آ جاتے ہیں۔ پہلے یہ خاص طبقات کے زیر باس آتے تھے، لیکن اس وقت یہ ابحاث عمومیت اختیار کر گئے ہیں، چونکہ سماجی رابطے انسان کے ٹیکنالوجی کی مدد سے اب عام ہو گئے ہیں، ہر آدمی سے رابطے میں ہو گیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ روابط یا ابلاغ، ذرائع ابلاغ، تبلیغ کے ذریعے، پراپوگنڈے کے ذریعے اور اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا یہ وسیلہ مخصوص لوگوں کے اور طبقات کے اختیار میں ہوتا تھا۔ اب سب کے پاس ہے، ہر فرد کے پاس یہ ابلاغ کا ذریعہ پہنچایا ہے۔ جب ہر ایک کے پاس ابلاغ کا ذریعہ ہے، اس کے پاس ابلاغ کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس نے اپنے آپ کو یہ مامور کیا ہوا ہے، اپنا فریضہ بنایا ہوا ہے کہ مجھے پھر بھی کچھ نہ کچھ ابلاغ کرنا ہے، دوسروں تک کوئی نہ کوئی بات پہنچانی ہے۔ اور ایسی جب بلایا نازل ہوتی ہیں یا عمومی مشکلات پیدا ہوتی ہیں قومی، ملکی یا بین الاقوامی سطح پر، تو ایسے میں یہی ذرائع جو عام دنوں میں شاید ان کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ اچھے ہیں انسان کے لیے، انسان کی رائے کی آزادی کے لیے، اظہار آراء کے لیے ہیں، لیکن یہی کسی موقع پر مضر ہو جاتے ہیں۔ لہذا جنگ کے دنوں میں عموماً لوگوں سے یہ اختیار لے لیا جاتا ہے، جیسے آج بھی اگر کسی ملک کے اندر ایمرجنسی نافذ ہو جائے تو عام سہولتیں ختم کر دی جاتی ہیں، روابط منقطع ہو جاتے ہیں، ٹیلی فون لائنیں کٹ جاتی ہیں، اور ابلاغیات کے نظام کو محدود کر دیا جاتا ہے تاکہ نقصان کو کم کیا جا سکے اور خوف و ہراس کو کم کیا جا سکے۔ جبکہ ایسے موقعوں پر آج جو کچھ انسان کے ساتھ بیتا ہے اس میں ذرائع ابلاغ کے علاوہ ہر چیز پہ پابندی ہے۔ تنہا ذریعہ جو بغیر پابندی کے ہے، بلکہ ان دنوں میں اس کی تقویت ہوئی ہے۔ بہت سارے ممالک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بھی ایسے ہوا ہے اور دیگر دنیا میں بھی ایسے ہوا ہے کہ پہلے لوگ کاروبار میں مصروف تھے، دفاتر میں مصروف تھے، اپنی نجی کاموں میں مصروف تھے، اپنی اور معمول کی معیشتی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں مصروف تھے۔ اب اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، مدرسے بند ہیں، بازار بند ہیں، فیکٹریاں، کارخانے بند ہیں، ٹرانسپورٹ بند ہے، اور ایسے میں سب لوگ گھروں کے اندر ہیں، اور گھروں میں صرف ایک ان کا مصروفیت کا ذریعہ ہے، اور وہ سماجی رابطے، میڈیا، موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، یہ ان کا ایک عمومی مشغلہ ہے اس وقت۔ اور پوری دنیا کی رپورٹ کے مطابق انڈیا سمیت کے
انٹرنیٹ کی سپیڈ پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ معمول کے دنوں میں مشکلات ہوتی تھیں لوگوں کو انٹرنیٹ کے استعمال میں، لیکن اس وقت بغیر کسی مشکل کے ہر آدمی بھرپور سپیڈ کے ساتھ، بلکہ بعض ابھی پاکستان میں آج دن خبروں میں ہوتا ہے، مطالبہ ایک یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ بڑھائی جائے۔ اس وبا کے دنوں میں ایک مطالبہ عہدیداروں کا بھی، سرکاری اہلکاروں کا بھی اور سب کا یہ ہوتا ہے کہ یہ سپیڈ بڑھائی جائے، لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور بعض جگہوں پر مطالبے کے بغیر ہی بڑھا دی گئی ہے یا اور دیگر سہولتیں ان کے لیے فراہم کر دی گئی ہیں، تاکہ یہ شعبہ معطل نہ ہو، اس میں تعطیل نہ ہو، چونکہ اسی شعبے سے بہت سارے نتائج لینے ہیں، بہت سارے اس صورتحال میں جو نتیجہ لیا جانا ہے وہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ہی ہونا ہے۔ اس لیے ذرائع ابلاغ کو نہ صرف معطل نہیں کیا گیا، چھٹی نہیں کی گئی ان کی، بلکہ ان کو بہتر کیا گیا ہے، ان میں تیزی لائی گئی ہے اور ان میں سرعت زیادہ کر دی گئی ہے۔ اس کے نقصانات ہیں، جیسے کچھ عرصے سے پاکستان کے جو افواج ہیں بالخصوص پاکستان میں، انہوں نے ایک تشویش ظاہر کی ہوئی ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے یہ سماجی رابطے خطرناک حد تک جا پہنچے ہیں، اور ایسا ہی ہے، یعنی پاکستان کی سیکیورٹی کے، پاکستان کی سلامتی کے، پاکستان کے اندر امن و امان کے لیے یہ سماجی رابطے خطرے میں ہیں۔ پکڑ دکڑ بھی ہوتی رہتی ہے، آج دن کسی نہ کسی کو پکڑ لیتے ہیں اس جرم میں کہ اس نے ملکی مفاد اور ملکی سلامتی کے خلاف ذرائع ابلاغ کو استعمال کیا ہے۔ وہ سہولتیں جو انسان کو دی گئی ہیں انہوں نے ملک کے مفاد کے خلاف استعمال کی ہیں، اور یہ انسان کی خاصیت کرتا ہے جب اسے ایک سہولت دے دی جاتی ہے، جیسے اسلحہ اگر کسی کے ہاتھ میں دے دیا جائے، کسی کے بھی ہاتھ میں بلا استثناء، نیک آدمی کے ہاتھ میں، برے آدمی کے ہاتھ میں، چھوٹے آدمی کے ہاتھ میں، بڑے آدمی کے ہاتھ میں، مذہبی انسان کے ہاتھ میں، سیکولر انسان کے ہاتھ میں، تعلیم یافتہ انسان کے ہاتھ میں اور غیر تعلیم یافتہ انسان کے ہاتھ میں اگر اسلحہ دے دیا جائے تو اس اسلحے کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اسلحہ عموماً غلط استعمال ہوتا ہے، بہت کم اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے، لیکن عموماً غلط استعمال ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اسلحے کے غلط استعمال کی وجہ سے ابھی بھی زندانوں میں ہیں، جیلوں میں ہیں، قتل کر دیے ہیں یا دوسروں کو ہراساں کیا ہے۔ اس آتشین اسلحے سے زیادہ خطرناک یہ سماجی رابطے ہیں، اور ان کا کھلے عام ہر شخص کی دسترس میں ہونا ہے۔ جو لوگ کہ اکثریت رہتے ہیں سماجی رابطوں کے اوپر، ہر ایک کی جیب میں ایک سے زیادہ موبائل، اور ایک موبائل میں ایک سے زیادہ سمیں ڈلی ہوئی ہیں، اور اسی طرح گھروں کے اندر نیٹ پہ ہر ایک مرتبط ہے دوسروں سے، دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو کچھ اپنے من میں ہے وہ بھی دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اگل رہا ہوتا ہے، ہر انسان ابل رہا ہے اور اگل رہا ہے سب کچھ۔ اور خصوصاً جب ایسی فضا بھی بن جائے، جب موضوع بھی ایسا فراہم ہو جائے جیسے ابھی ہے یہ عمومی وبا، تو وہاں بھی ہر ایک فارغ نہیں بیٹھتا، وہ بلا دریغ شروع کر دیتا ہے سب کچھ اگلنا۔ اس میں کچھ چیزیں نہایت نقصان دہ ہوتی ہیں، وبا سے زیادہ یہ چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں، جیسے جنگ سے زیادہ جاسوسی نقصان دیتی ہے انسان کے لیے۔ جب جنگ کا کسی ملک کے اندر سما ہو تو زیادہ نظر جاسوسوں پہ رکھی جاتی ہے۔ جاسوس کون ہوتے ہیں؟ جاسوس وہ ہوتے ہیں جو اپنے ملکی راز دشمن کو دے دیتے ہیں۔ مثلا خدا نخواستہ اگر پاکستان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر جو جاسوس ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جنگ کے متعلق غلط افواہیں پھیلائیں، جنگ کے متعلق خوف پھیلائیں، جنگ کے متعلق غیر واقعی خبریں نشر کریں، جس سے اپنی افواج، اپنے عوام کے حوصلے ٹوٹیں اور دشمن کے حوصلے بڑھیں یا ان کی معلومات میں اضافہ ہو۔ لہٰذا جنگ کے اندر جاسوسوں پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح موجودہ صورتحال میں بھی یہ ہوشیاری ضروری ہے، لوگوں کے اندر
متدینین کے اندر، مومنین کے اندر اور عوام کے اندر ہوشیاری ضروری ہے۔ ایسے طبقات ظاہر ہے انہیں روک تو نہیں سکتے، چونکہ بڑے اہتمام کے ساتھ، محنت کے ساتھ، ٹیکنالوجی کی مدد سے انہیں یہ سہولت دی گئی ہے، اور اس سہولت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، نہ کسی کے بس میں ہے جب تک حکومتیں نہ چاہیں، اور حکومتیں اس قسم کا تمایل نہیں رکھتی کہ کسی سے یہ سہولت چھین لی جائے۔ وہ دینا چاہتے ہیں، شکوہ بھی کرتے ہیں اور یہ سہولت فراہم بھی کی ہوئی ہے۔ لیکن یہ دیکھا جائے کہ یہ لشکر، یہ فوج جو عموماً مطبوعاتی اصطلاحات میں اور ادبی زبان میں ان کو 5th کالم کہا جاتا ہے، ستون پنجم۔ ستون پنجم فوج کا 5واں دستہ، وہ دستہ ہوتا ہے جو ہے ہمارے ساتھ لیکن کام دشمن کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ عام اصطلاح ہے، جنگ عظیم سے رائج ہوئی تھی یا اس سے پہلے سے بھی رائج تھی، لیکن باقاعدہ طور پر جنگ عظیم کے بعد یہ اصطلاح مطبوعات کی ادبیات میں داخل ہوئی ہے۔ 5واں ستون یا ستون پنجم، 5th کالم۔ 5th کالم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مثلا افواج کو جو تقسیم کرتے ہیں 4 حصوں میں فوج تقسیم ہوتی ہے جنگ کے زمانے میں، ایک وجہ میں یہ بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی اس کی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ فوج میں 4 شعبے ضروری ہوتے ہیں، ہر فوج میں، دنیا کی ہر فوج میں۔ ایک بری فوج، خشکی کی فوج ہوتی ہے، آرمی، ایک بحریہ ہوتی ہے جو سمندری فوج ہوتی ہے، اور ایک ہوائی فوج، فضائیہ، اور ایک ہوتی ہے خفیہ فوج، خفیہ ایجنسی فوج کی جو معلومات اکٹھی کرتی ہے، انٹیلیجنس۔ یہ 4 ستون ہر فوج کے لیے لازمی ہوتے ہیں۔ 5واں ستون، فوج کا 5واں دستہ، وہ ہوتا ہے جو ہوتا بظاہر اس کے فوج کے اندر ہے لیکن کام دشمن کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو 5th کالم کہتے ہیں۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اور ان میں فیصلے ہوئے ہیں وہ ستون پنجم کی زیادہ مہارت سے ہوئے ہیں، یعنی زمینی فوج نے، بری فوج نے کم جنگیں جیتی ہیں، فضائیہ نے کم جنگیں جیتی ہیں، اسی طرح بحریہ نے اور انٹیلیجنس نے بھی حتیٰ کم جنگیں جیتی ہیں۔ سب سے زیادہ کامیابی میدان میں ستون پنجم کو ہوئی ہے، کہ جنہوں نے کسی اور ملک میں رہ کر کسی اور ملک کے لیے کام کیا ہے، کسی اور فوج میں بیٹھ کر کسی اور فوج کے لیے کام کیا ہے۔ مثلا پاکستان میں بیٹھ کر ہندوستان کے لیے کام کیا ہے، ایران میں بیٹھ کے اسرائیل کے لیے کام کیا ہے، یا مثلا چین میں بیٹھ کر امریکہ کے لیے کام کیا ہے۔ یہ ستون پنجم زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنا، پکڑنا، یہ بہت مہارت کی کام ہے، مہارت کی بات ہے یہ۔ خوب یہ ستون پنجم ہمیشہ بحرانوں کے اندر بہت کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ بحرانوں میں، جب عام دنوں میں اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور عام دنوں میں اس کا ہتھیار مؤثر بھی نہیں ہوتا، اس کا کام ہوتا ہے پراپوگنڈا کرنا، افواہیں پھیلانا، غلط فہمیاں پھیلانا، غلط معلومات نشر کرنا، اور اسی طرح معلومات، خفیہ معلومات، اندر کی معلومات باہر بھیج دینا، غیر متعلقہ افراد کو فراہم کرنا، یہ ستون پنجم کا اصل کردار ہوتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر یہ زیادہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ یہ چونکہ ان کے پروپیگنڈے سے جو عوام کے اندر آراء بنتی ہیں وہ آراء فیصلہ کن ہوتی ہیں بحرانوں کے اندر۔ اس وقت ستون پنجم مختلف اقدامات کر رہا ہے، اور مختلف سارے طبقے ہیں، جیسے مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بحرانوں میں ان کی عید ہوتی ہے، کہتے ہیں ان کی چاندی بحران میں ہے، جب بحران ہو تو ان کا کاروبار چمکتا ہے، ان کی بزنس بنتا ہے، ان کے اور انڈسٹری ان کی چالو ہوتی ہے۔ یہ بحرانوں کے دنوں میں ہوتے ہیں، جیسے فارسی ضرب المثل کے مطابق کہ پانی گندا ہو تو ان کو شکار ملتا ہے، چونکہ یہ وہ ماہر شکاری نہیں ہیں جو صاف پانی میں مچھلی پکڑ سکیں، یہ وہ نالائق شکاری ہیں جو گندے پانی سے مچھلی پکڑ سکتے ہیں، صاف پانی کی مچھلی ان کے ہاتھ نہیں آتی، اس لیے پانی گندا کرتے ہیں تاکہ ان کے پاس یہ شکار کا مفاد انہیں حاصل ہو۔ بحران وہی گندا پانی ہے
یا گدلا ہو جانا پانی کا جس سے یہ شکاری کرتے ہیں، جیسے ذخیرہ اندوز ہیں، گران فروش ہیں، مفاد پرست ہیں کہ ملک بھرا ہوا ہے، آپ کے جتنے بھی سیاسی جماعتیں اور سیاسی طبقات ہیں اور سرمایہ دار طبقہ، یہ ہراول دستہ ہے مفاد پرستوں کا، ان کو فقط مفاد سے سروکار ہوتا ہے۔ آپ یہ بات باور کر لیں کہ سیاسی طبقات، سیاسی جو جماعتیں ہیں، ان کے اندر مفاد اور اقتدار کے علاوہ کوئی اور ہدف، کوئی حس بھی نہیں ہوتی ان کے اندر، مفاد اور اقتدار کے سے ہٹ کر۔ اسی طرح سرمایہ دار کے سامنے فقط مادی سرمایہ و منافع ہوتا ہے، وہ منافع کے علاوہ کسی اور چیز کو سوچتا ہی نہیں ہے، بحرانوں میں منافع کماتا ہے اور ہر موقع پر۔ اسی طرح ذخیرہ اندوز ہے یا دیگر طبقات ہیں، اس طرح کے مریض طبقات اور مخل طبقات۔ لیکن ستون پنجم ان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ستون پنجم ممکن ہے ان طبقات میں سے ہو اور ممکن ہے ان میں سے نہ ہو، اور ویسے شوقیہ طور پر، جیسے ابھی شوقیہ طور پر لوگ سماجی رابطوں کی ان ویب سائٹس کے اوپر جو کچھ نشریات پھیلاتے ہیں، یہ شاید مفادات کے لیے نہیں کرتے، چونکہ ان کے ہاتھ آیا ہوا ہے ایک وسیلہ، تو خاموش نہیں رہتے۔ ایک نقطہ جو اس وقت نشر کیا جا رہا ہے وہ غلط فہمیاں ہیں مختلف موضوعات کے بارے میں۔ خود بیماری کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں، بیماری کے مقابلے کے لیے غلط فہمیاں، اقدامات کے بارے میں غلط فہمیاں، اس کے علاج کے بارے میں غلط فہمیاں، رائے حل کے بارے میں غلط فہمیاں۔ یہ ایک لشکر ہے بہت بھرپور، لاکھوں یا کروڑوں کی تعداد میں، جن کا کام صبح و شام فقط اس بیماری کے متعلق، اس وبا کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرنا ہے۔ اور چونکہ چپ نہیں رہ سکتے، انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ مثلا انتہائی درجے کے آوارہ لوگ بھی، وہ بھی اس بارے میں ضرور اظہار خیال کرتے ہیں۔ میں کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ وہ طبقات ہیں جنہیں گھر کے کسی سنجیدہ مسئلے میں بیٹھنا نہیں دیا جاتا، جرگے میں، محفل میں نہیں بیٹھتے۔ خاندانوں میں آتا ہے، مثلا اگر کسی خاندان میں دوسرے پڑوسی یا رشتہ دار آتے ہیں لڑکی کا رشتہ مانگنے، تو یہ لوفر لڑکا اٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ باہر جاؤ، ذرا کام کی بات کرنی ہے۔ اگر یہ کہے گی بھی تو میں بھائی ہوں، میں رشتہ دار ہوں، میں فلاں ہوں، تو کہتے ہیں نکلو باہر یہاں سے۔ اگر سادہ طریقے سے نہیں نکلتا تو چترول سے نکال دیتے ہیں باہر۔ اسی کا والد اٹھا کے 2 ڈنڈے لگاتا ہے کہ جی نکلو باہر آوارہ، تم نشئی ہو، تمہارا کیا کام ہے سنجیدہ موضوع میں۔ لیکن سنجیدہ موضوع میں یہی آوارہ، یہ ہر جس گھریلو مسئلے میں شریک نہیں ہو سکتا، یہ سماجی مسائل میں اور سیاسی مسائل میں اور مذہبی مسائل میں باقاعدہ اس کو اظہار رائے کا حق دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو طبقات فائدہ اٹھاتے ہیں، ان میں ایک طبقہ جو لوگوں کو دین و مذہب کے نام پر گمراہ کرتا ہے، ورغلاتا ہے، خرافات بتاتا ہے، یا حکمت و علاج کے طور پر طبی مشاور بن جاتے ہیں، لوگوں کو مختلف مشاورت دیتے ہیں، بلا سود بیچے بسا دیتے ہیں، کوئی ان کو نفع بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ ان میں سے ایک بات جو ابھی اظہار اس کا کیا جاتا ہے، ہر ملک میں الگ نوعیت کے ساتھ ہے، پاکستان میں ایک موضوع جو جستہ گریختہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شر جو اس وقت پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، یہ وبا ایک شر ہے۔ یہ کیوں ہے یہ شر؟ اس قسم کی مصیبت کیوں ہے کائنات کے اندر؟ اگر یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، خالق ہے اس کائنات کا، مالک ہے اس کائنات کا، اور وہ مالک، خالق، ارحم الراحمین ہے، صاحب رحمت واسعہ ہے، تو پھر اس رحیم پروردگار نے جب کائنات بنائی ہے، اس کائنات میں اس طرح کا شر کیوں رکھا ہے، کیوں منظور کیا ہے؟ آیا اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی دنیا؟ اس کے بغیر کائنات نہیں بنائی جا سکتی تھی؟ خوب ظاہر ہے جب مبتلا آدمی، مشکل میں پھنسا ہوا آدمی، گھر میں بیٹھا ہوا آدمی
اور لاک ڈاؤن میں پھنسا ہوا آدمی جو ساری زندگی اس کی معطل ہو گئی ہے، وہ سوچتا ہے کہ واقعاً کیوں ہے ایسے، یہ شر کیوں ہے، شر کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی، یہ نہ ہوتا یہ وبا کا جرثومہ، یا اس جیسے دیگر یہ باتیں عمومیت رکھتی ہیں اس اعتبار سے کہ جب سیلاب آئے تو سیلابوں کے بارے میں یہی بات، جب زلزلہ آئے تو زلزلے کے بارے میں، جب بیماری آئے تو بیماری کے بارے میں، کہ یہ شرور کیوں ہیں اس دنیا کے اندر، شر کیوں ہیں۔ خوب قدیم سے یہ موضوع علماء صاحبان فکر کے لیے ایک بہت ہی اہم موضوع رہا ہے کہ اس دنیا میں، کائنات میں شر کیوں ہے، یہ ضرر رساں چیزیں کیوں ہیں، نقصان دہ چیزیں کیوں ہیں، انسانی زندگی یا نظم عالم کو خراب کر دینے والے عوامل کیوں رکھے گئے ہیں۔ جب کائنات بنائی جا رہی تھی، نظم و نظام کائنات بنایا جا رہا تھا، تو اس میں یہ چیزیں مد نظر کیوں نہیں رکھی گئیں۔ اسی سے بعض لوگ پھر آگے بڑھ کے، جو زیادہ اہل فکر نہیں ہوتے، زیادہ ان کے لیے غور و فکر کا میدان کھلا نہیں ہوتا، یا خود سے پرہیز رکھتے ہیں غور و فکر سے، مطالعہ سے، کمزور رہ جاتے ہیں نظریاتی طور پر، اعتقادی طور پر، ان کمزور لوگوں کے لیے یہ مواد فراہم کرتے ہیں اور ان کمزور لوگوں کو شکار کر لیتے ہیں اس صورتحال میں۔ اور ممکن ہے یہ سنجیدہ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال ہو، اور اگر ہوتا ہے تو کوئی حیرت کی بات یا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ اگر ایک مومن انسان ہے، اللہ کی ذات پر اس کا بھرپور ایمان ہے، اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے کیوں شر پیدا کیا کائنات میں، تو وہ بھی اپنے آپ کو ڈرے نہیں، مذمت نہ کرے کہ یہ کیا میرے ذہن میں گمراہی کی بات آ گئی، یہ شیطانی وسوسہ کیوں میرے ذہن میں آ گیا، میں ایسے کیوں سوچنا شروع کر رہا ہوں، اللہ کے نظام پہ اعتراض کرنا۔ نہ، یہ اعتراض نہیں ہے، یہ سوال ہے سمجھنے کے لیے کہ اس کائنات کے اندر یہ شر اور شرور اور اس قسم کے آفات کیوں ہیں۔ اور سنجیدہ انسان کے ذہن میں بہتر ہے یہ سوال اٹھنا چاہیے، لیکن اس کا جواب بھی تلاش کرے۔ سوال جب اٹھتا ہے تو پھر اس سوال کی تشفی کے لیے انسان کو مطالعہ کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ صرف پوچھنا ہی نہیں، بلکہ انسان مطالعہ کرے، کتابیں پڑھے، نظریات کا مطالعہ کرے، تفاسیر کا مطالعہ کرے، اور خود غور و فکر کرے۔ سب سے عمدہ خود غور و فکر کرنا ہے۔ اپنے غور و فکر کے بعد دوسرا بڑا ذریعہ مطالعہ ہے، کتاب ہے، اور آخری سوال ہے کہ پوچھیں کسی سے، جا کر کسی شخص سے پوچھ لیں کہ یہ کیوں ہے۔ خیر و شر کی بات قدیمی ہے، یعنی انسان کی جتنی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی انسان کے لیے یہ سوال بھی پرانا ہے کہ یہ کائنات ساری اس میں خیر ہے یا اس میں شر بھی ہے۔ خوب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھلے ایسا ہی ہے، کائنات ساری خیر سے بھری ہوئی ہے، اچھائی سے بھری ہوئی ہے، خوبیوں سے بھری ہوئی ہے اور منفعت سے بھری ہوئی ہے، شر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو جب انہیں نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہ شرور ہیں، یہ شرور کیوں ہیں، تو وہ ان کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ آپ کو شر نظر آتے ہیں، اگر آپ دوسرے پہلو سے دیکھیں تو یہ شر نہیں ہے۔ یا ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ شر دراصل انسان کی جانب سے ہے، اللہ کی جانب سے شر نہیں ہے، انسان نے یہ شر کائنات کے اندر داخل کیا ہے، اگر انسان باز آ جائے تو اللہ کی جانب سے فقط خیر ہے۔ لیکن قرآن کریم کے فرمان کے مطابق، قرآن کریم کی ہستی شناسی اور کائنات شناسی کے مطابق، کائنات میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، اور خیر و شر کی تفصیل بھی ہے، وضاحت بھی ہے۔ بارہا مختلف پیرایوں میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ نظام جس کا نام یہ کائنات ہے، مادی کائنات، یہ جسمانی دنیا، نظام ہستی جسمانی دنیا سے بڑا ہے، وسیع تر ہے۔ کائنات، اصل کائنات
وسیع تر ہے اس جسمانی دنیا سے. لیکن ہم جسے کائنات کہتے ہیں اور اصطلاح میں جس عالم کو کائنات کہتے ہیں وہ یہ مادی اور جسمانی دنیا ہے. مادی اور جسمانی دنیا میں سب سے چھوٹا کرہ ایک ارض ہے، زمین ہے جس پہ ہم رہتے ہیں، اور باقی مادی دنیا بہت بڑی ہے، انسان کی ذہنی حدود سے بھی زیادہ بڑی اور وسعت رکھتی ہے مادی دنیا. یہ کرات، سیارے، ستارے، کہکشانے، کیہان، یہ سب مادی دنیا اور اس کائنات کا ہی حصہ ہے. اس مادی دنیا میں، جسمانی دنیا میں، یہ جو کچھ ہے موجود، یہ اس کے ہونے کا لازمہ ہے، اس کے وجود کا لازمہ ہے کہ اگر یہ کائنات جسمانی بنائی، کوئی بھی بنائے، جو لوگ معتقد ہیں کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے تو بھی اس کو ایسے ہی ہونا ہے، اور جو معتقد ہیں کہ نعوذ باللہ نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، جیسے ملحدین ہیں، دہریے ہیں یا مادہ پرست لوگ ہیں، اگر یہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے تو بھی اس کائنات کا نظام ایسا ہی ہوگا. آپ اس کے لیے خالق مانیں یا نہ مانیں، دونوں صورتوں میں اس کے جو تقاضے ہیں، لوازمات ہیں، جو نظام ہے اس کے اندر وہ ایسا ہی ہوگا. کیسا نظام ہوگا کہ اس کے اندر یہ اچھائیاں بھی ہیں، مواقع بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں، حسن بھی ہے، نظم و انضباط بھی ہے، خیر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں شر بھی نظر آئے گا. یعنی اس کے اندر بعض ضرر بھی نظر آئیں گے، نقصان بھی نظر آئیں گے. کیوں یہ ان سے پاک نہیں کی جا سکتی تھی؟ کی جا سکتی تھی، شر کے بغیر نظام بنایا جا سکتا تھا، لیکن وہ مادی نہیں ہو سکتا، پھر جسمانی نہیں ہو سکتا. اگر جسمانی نظام بنانا ہے کہ جسمانی نظام ضروری ہے اس کائنات کے لیے، اس نظام ہستی میں، تو اگر یہ نظام ضروری ہے تو اس کی طبیعت ایسے ہے، اس کا خاصہ یہ کہ ایسا ہی ہوگا، اس کے اندر دونوں چیزیں ہوں گی، خیر بھی ہوگی اور اس کے اندر شر بھی ہوگا اس کے اندر. چونکہ جسمانی نظام کا ایک اپنا تقاضا ہے. جسمانی نظام کا مطلب یعنی ٹوٹنا اور بننا. کائنات اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں. کائنات کا جو وجہ تسمیہ ہے، اصطلاح اردو میں ہم کائنات استعمال کرتے ہیں، فارسی میں بھی کائنات کہتے ہیں. اصل لفظ عربی ہے کائنات، کائن کی جمع ہے کائنات. کائنات ان موجودات کو کہتے ہیں کائن جو ٹوٹتے بنتے رہتے ہیں، یعنی شکلیں بدلتے رہتے ہیں، کبھی کس شکل میں ہیں، کبھی کس شکل میں ہیں، کبھی ایک شکل اختیار کرتے ہیں، پھر وہ شکل ٹوٹ جاتی ہے، ان کی ایک نئی شکل اپنا لیتے ہیں. ان کو کائنات کہتے ہیں جو بنتے ٹوٹتے رہتے ہیں. جو بن جائیں اور ٹوٹے نہیں، اور کبھی بھی نہ ٹوٹیں اور نہ ٹوٹ سکتے ہوں، وہ کائنات نہیں کہلاتے. کائن انہی چیزوں کہتے ہیں. کائن کے مقابلے میں ہوتا ہے فاسد. کائن و فاسد، کون و فساد اصل اصطلاح جو علماء کی ہے، علماء ہستی شناس، ان کی اصطلاح ہے عالم کون و فساد. ویسے علماء فساد بھی ہیں، پاکستان میں زیادہ ہیں، اس حوالے سے خود کفیل ہیں ہم. علماء کون تھوڑے ہیں، علماء فساد زیادہ ہیں، لیکن یہ علیحدہ موضوع ہے. یہ فسادی لوگ، فرقہ واریت پھیلانے والے، جھگڑے پھیلانے والے، نفرتیں پھیلانے والے کہ بھرا ہوا ہے پاکستان، جو کرونا کو بھی کبھی زائرین سے جا جوڑتے ہیں، کبھی تبلیغیوں سے جا جوڑتے ہیں. وہ یہی ہیں فسادی لوگ جو وبا کو مذہبی شکل یا مذہبی رنگ دیتے ہیں. کون و فساد کا مطلب فلسفی اصطلاح ہے، علماء ہستی شناس. وہ علماء، کچھ علماء ہوتے ہیں جو فقہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، علماء فقہ ان کو کہتے ہیں، علماء شریعت ان کو کہتے ہیں. کچھ علماء ہیں جو اخلاقیات پڑھتے پڑھاتے ہیں، کچھ علماء ہیں ریاضیات پڑھتے پڑھاتے ہیں، کچھ علماء ہیں جو طبیعیات فزکس پڑھتے پڑھاتے ہیں، کچھ علماء ہیں جو فلکیات پڑھتے پڑھاتے ہیں. ہر علم کا ایک موضوع ہے اور اس علم کے علماء ہیں. کچھ علماء ہیں جن کا موضوع نظام ہستی ہے، ہستی کی پہچان، وجود کی پہچان، موجودات کی پہچان ان کا موضوع ہے. خوب یہ علماء
ان کی یہ اصطلاح ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بنتی ٹوٹتی رہتی ہیں. بننا کون تکون تکوین ہے اور ٹوٹنا اس کا فساد ہے، ٹوٹ جانا. تو بنتی ٹوٹتی چیزوں کو دنیا کون و فساد کہتے ہیں، جو بنتی بھی ہیں ٹوٹتی بھی ہیں. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ فقط بن جائیں ٹوٹے نہیں، خراب نہ ہوں، یہ ناممکن ہے. چونکہ جس مواد سے یہ چیزیں بنتی ہیں وہ مواد قائم رہ ہی نہیں سکتا. جیسے خود ہم انسان ہیں، انسان بنتا ہے، جسم اس کا پہلے نہیں ہوتا، پھر بننا شروع ہوتا ہے، نطفے سے تشکیل پاتا ہے، بن کے ولادت ہوتی ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر آخر میں ٹوٹ جاتا ہے. یہ چیز جو تکون جس نے پکڑا تھا، یہ کائن، یہ آخر میں خراب ہو جانا ہے، مٹی میں جا ملنا ہے. اس کو جتنا سنبھال کے رکھیں بالآخر اس نے ختم ہو جانا ہے، چونکہ یہ بنا ہی ٹوٹنے کے لیے ہے. یہ کائنات کہتے ہی اس کو ہیں جسے بنایا گیا وہ ٹوٹنے کے لیے. جیسے کوزے بنتے ہیں ٹوٹنے کے لیے کہ ٹوٹ جائیں، عمارتیں بنتی ہیں ٹوٹنے کے لیے کہ ٹوٹ جائیں، جو اجسام بنتے ہیں ٹوٹنے کے لیے، اور اجسام ٹوٹتے ہیں تاکہ دوبارہ بنے، پھر بننے کے لیے. یہ ایک تسلسل ہے، ٹوٹنا اور بننا. جو چیز ٹوٹ گئی ہے اسے یقیناً بننا ہے دوبارہ، اور جو چیز بن چکی ہے اسے یقیناً ٹوٹنا ہے. اس میں شک نہ کریں آپ کہ حتماً اس نے ٹوٹنا ہے. یہ اس جہان کا لازمہ ہے، بننا اور ٹوٹنا. لہٰذا اس کے اندر جو نظام اللہ تعالیٰ نے مادی دنیا کے لیے مقرر فرمایا ہے، اس مادی دنیا کا نظام ہی بننا ٹوٹنا ہے. اس کا نظام یہ ہے کہ اس کے اندر حرکت ہو، یہ تغیر ہو، تبدیلی ہو، بدلتا رہے یہ نظام، اور اس کے اندر مختلف حالات ہوں، مختلف شکلیں اور مختلف چیزیں اس کے اندر بنتی رہیں، پیدا ہوتی رہیں، اور ان کے اپنے اپنے اثرات اور تقاضے ہیں. یہ مادی دنیا کا لازمہ ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ اس میں ٹوٹے کوئی چیز نہیں، خرابی کوئی نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے دوسرے لفظوں میں کہ یہ مادی نہ ہو، غیر مادی ہو، یعنی فرشتہ ہو، ملکوتی ہو سب کچھ. اب یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف ملکوت بنائے اور جسمانیت نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، پھر آپ بھی نہ ہوتے، سوال بھی نہ ہوتا، اور یہ اعتراض بھی نہ ہوتا. اس کے لیے جو آپ موجود ہیں، ایک خیر، اور کسی کو خیر انسان مانے نہ مانے، اپنے وجود کو تو خیر ہی سارے کہتے ہیں کہ میں تو شر نہیں ہوں، میں تو خیر ہوں اس کائنات کا. تو یہ جو خیر نامی ہے، یہ خیر صاحب، آپ نے جو سوال اٹھایا ہے کہ کائنات میں شر کیوں ہے، تو یہ سوال اٹھانے کے لیے آپ کا ہونا ضروری ہے، آپ کا جسمانی ہونا ضروری ہے، آپ کا انسان ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ سارا نظام ہونا ضروری ہے تاکہ آپ خیر نامی آ جائیں، پیدا ہوں، اور یہ غور و فکر شروع کریں آپ. یہ شر اس کائنات مادی کا لازمہ ہے. انسان شر کا معیار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، خیر و شر کا معیار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جبکہ نظام ہستی میں پیمانہ انسان نہیں ہے. مثلا ہم یہ کہتے ہیں جو چیز ہمارے لیے بہتر ہے، ودیہ ہے، وہ بہت اچھی ہے، جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے وہ بہت خراب ہے. کھانا کھاتے ہیں چند آدمی، ایک کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، باقیوں کا ٹھیک رہتا ہے. عموماً ایسے ہوتا ہے. مثلا بازار کا کھانا کچھ لوگوں کو راس نہیں آتا. کچھ لوگ شادیوں میں کھانا کھاتے ہیں، 100 آدمی ٹھیک رہتے ہیں، ایک بیچ میں سے بیمار ہو جاتا ہے. اب یہ جو بیمار ہو گیا اس کے نزدیک کھانا بہت خراب تھا، چونکہ پیٹ اس کا خراب ہوا ہے، تو اس فوراً اس کا فتویٰ آتا ہے کہ کھانا خراب تھا. باقی 100 آدمی جن کا پیٹ خراب نہیں ہوا، ان کے نزدیک کھانا بہترین تھا، خیر تھا اور زبردست تھا کھانا. آئندہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. چونکہ معیار ہر ایک نے اپنے نفع اور نقصان کو بنایا ہوا ہے. اگر مجھے کوئی چیز نقصان دیتی ہے تو یہ شر ہے، اگر مجھے کوئی چیز فائدہ دیتی ہے تو یہ خیر ہے. خوب اس اعتبار سے دیکھیں تو پھر ایک آدمی کے لیے ایک چیز جو خیر ہے دوسرے کے لیے شر ہے. اگر پانی ایک کی فصل کو سیراب کرتا ہے اور فصل بھرپور اگتی ہے، اور دوسرے کے بھٹے کی بنی ہوئی کچی اینٹیں ساری پانی خراب کر دیتا ہے، تو اس کے لیے شر ہے. اب ہم اس بارش کو کیا کہیں، خیر کہیں یا شر کہیں؟ انسانی مفادات کو اگر نظر میں رکھیں تو پھر کچھ کہیں گے یہ خیر ہے، کچھ کہیں گے یہ شر ہے. خیر و شر کا پیمانہ مفاد نہیں ہے انسان کا. انسانی مفادات کو دیکھیں ہم،
خیر و شر کا پیمانہ، اور چیزیں جو عقل بخوبی سمجھتی ہے. خیر یعنی وہ چیز جو ہر صورت میں بہتر ہے انسان کے لیے یا کائنات کے لیے یا نظم و نظام کے لیے، اور شر وہ چیز جو ہر حال میں انسان کے لیے یا اس نظام کے لیے مضر ہے، وہ شر ہے. اب خیر و شر میں جہاں آپ اگر مطالعہ کریں، سروے کریں، غور و فکر کریں کہ مشکل ہے آج کی نسل کے لیے غور و فکر، جس مشکل کا یہ جن آفات کا شکار ہے، جیب میں موبائل ہو اور کھوپڑی میں فکر ہو، یہ ناممکن ہے یہ آج کے زمانے کے لیے. لیکن اگر کوئی ایسا آسودہ آدمی ہے جو فکر کر سکتا ہے، غور و فکر کر سکتا ہے، آپ جا کے ایک ایک مورد کو مشاہدہ کریں کہ جہاں پر شر ہے، جہاں پر خرابی ہے، جہاں بدی ہے، جہاں نقصان ہے، آیا محض نقصان ہے یا اس کے ایک پہلو میں نقصان ہے، دوسرے پہلو کے اندر خیر موجود ہے. خوب جن علماء نے غور و فکر کیا ہے اور اس موضوع پر مفصل گفتگو کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، بحث کی ہے، علماء ہستی شناس کی میں بات کر رہا ہوں. باقی علماء چونکہ مثلا علماء سیاست، علماء اقتدار، علماء جس طرح کہتے ہیں نا علماء دین، اسی طرح کچھ ہوتے ہیں علماء بے دین، یعنی وہ ان کی مہارت بے دینی ہے، دنیاوی علماء دنیا. خوب ان کی اپنا اپنا مضمون ہے، اس کے ماہرین ہیں اور ان میں ان کی بات معتبر ہے. مثلا علماء دین کی بات دین میں معتبر ہے، علماء بے دین کی بے دینی میں معتبر ہے. اسی طرح مختلف مثلا علماء پراپرٹی کے علماء، کاروباری علماء، سرمایہ کے علماء، ہر ایک کی بات اپنی میدان کے اندر قابل اعتنا ہے، قابل توجہ ہے. جو علماء ہستی شناس ہیں، علماء جو کائنات شناس ہیں، وہ علماء جنہوں نے اپنی عمریں اسی مضمون میں صرف کی ہیں اور اسی مضمون میں انہوں نے تبحر حاصل کیا ہے، تو ان کی بات اس میں معتبر ہے. ان کے بیان کے مطابق اور انسان کی اپنی عقل کے مطابق آپ بھی اپنے زمانے میں کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز کائنات میں آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو محض شر ہو، خالص شر ہو، ایبسلوٹ شر ہو. ایسا کوئی شے نہیں ہے کہ جس میں خیر کا کوئی پہلو نہ ہو. ایسا شر نہیں ملے گا آپ کو. بھلے شر ہے، نقصان ہے، بدی برائی ہے، لیکن اس بدی برائی کے دوسرے پہلو میں جا کر دیکھیں تو یہی جس کو آپ بہت برا کہہ رہے ہیں، یہ اس میں اتنی برائی بھی نہیں ہے، اس کے اندر خیر کا بھی پہلو موجود ہے. اور یہی ان کے ہونے کی وجہ ہے. چونکہ اگر محض شر ہو وہ وجود میں نہیں آ سکتا، اسے کائنات میں رکھا نہیں جا سکتا. اور چونکہ ہم معتقد ہیں بحیثیت مومن اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور وہ خالق و مالک جن صفات کا مالک ہے، علیم ہے، قدیر ہے، خبیر ہے، لطیف ہے، اور وہ کائنات کا مالک جو صاحب قدرت ہے، وہ کائنات ایسی بنائی کہ جس میں ایک شے رکھ دے جو شر ہی شر ہو اور اس میں کوئی خیر کا پہلو نہ ہو. یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے اس کا وجود میں آنا. اس کو یہ جواب نہیں دے سکتے کہ اللہ کی طاقت بہت وسیع ہے، قدرت خدا میں ہے، خدا شر محض بھی پیدا کر سکتا ہے. نہ، شر محض پیدا کرنا محال ہے، اور قدرت خدا ممکنات کے بارے میں ہے، محالات کے بارے میں نہیں لحاظ کی جاتی. قدیم سے میں نے عرض کیا یہ بحث موجود ہے، اسلام سے پہلے بھی یہ ابحاث تھیں. مثلا جتنے بھی مفکرین آئے ہیں، رہنما آئے ہیں مذہبی یا فلسفی، ان سب نے اس بحث کو پیش کیا اپنی اقوام کے لیے. چونکہ عملی زندگی سے اس کا تعلق ہے، چونکہ روزمرہ ہمیں انہی چیزوں سے سروکار پڑتا ہے، یا خیر سے سروکار پڑتا ہے یا شر سے. اور خیر و شر کا اگر فلسفہ معلوم نہ ہو، الجھ جاتا ہے انسان، گمراہ ہو جاتا ہے انسان. شر کے لیے جو نظریہ زرتشت کا تھا، زرتشت کے بارے میں خوب کہا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ چونکہ مجوس کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ ادیان آسمانی میں سے تھے. یہ اب زرتشت آیا نبی تھے یا نہیں تھے علیحدہ بات ہے، لیکن ان سے منسوب جو مذہب ہے اس میں خیر و شر کا فلسفہ یہ تھا کہ دو
مبدا ہیں، دو رب ہیں، دو خالق ہیں کائنات کے، ایک خیر کا خالق ہے اور ایک شر کا خالق ہے، اہریمن اور یزدان۔ یزدان وہ خدا جس نے خیر پیدا کی ہے، اور اہریمن وہ خدا جس نے شر پیدا کیا ہے۔ اہریمن و یزدان یہ جو دو مبدا ہیں خیر و شر کے لیے، انہوں نے توجیہ کے طور پر یہ پیش کیا تھا۔ اب آیا یہ زرتشت کی تعلیم میں تھا یا ان کے پیروکاروں نے خود سے یہ فلسفہ بنا لیا تھا؟ بہرکیف ان کے لیے بھی یہ سوال تھا۔ ہر دین کے اندر یہ، مذہب کے اندر یہ سوال ہے اور اس کا حل ہے، اور سب سے خوبصورت اس کا جو فلسفہ پیش کیا وہ قرآن کریم نے پیش کیا ہے کہ یہ خیر و شر کائنات اللہ نے بنائی ہے، ہدف کائنات کا خیر ہے، لیکن چونکہ مادی بنانی ہے، جسمانی اس نے ہونا ہے، اس جسمانی ہونے کا لازمہ یہ چیزیں ہیں اس کے اندر، یہ آفات ہیں اس کے اندر۔ ایک چیز جو آج اور اس کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ انسان سائنس کے نام پر، طب کے نام پر، دین کے نام پر علم سے زیادہ خرافات کے کا شکار ہے۔ تینوں شعبوں میں، سائنس میں بھی خرافات زیادہ ہیں، اور طب میں بھی خرافات زیادہ ہیں، دین میں بھی خرافات زیادہ ہیں۔ دین میں یہ مراد لوگوں کے ذہنوں میں دین کے بارے میں یا دین کے نام پر خرافات زیادہ ہیں۔ سائنس کی خرافات کیا ہیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، یہ دین کی وہ بات نہیں ہے، یہ سائنس کی گمراہی ہے۔ یہ خرافات سائنس کی ہیں، فزکس کی ہیں یا دیگر علوم کی ہیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، چونکہ گائے کے سینگ پر ہے زمین، اور گائے یا بیل تھک جاتا ہے، جب سینگ بدلتا ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ تو یہ تو کسی آسمانی کتاب کی بات نہیں ہے، یہ سائنسدانوں نے ہی بتائی تھی، اس زمانے کے سائنسدانوں نے یہ گمراہی پھیلائی تھی، اور دنیا جو سائنٹسٹ ہیں ان کی بات تھی یہ۔ اسی طرح طب کے اندر جو خرافات ہیں، جیسے ابھی خرافات ہیں کہ انڈا کھایا ہے ساتھ لسی نہیں پینی ہے، آپ نے دودھ نہیں پینا ہے، مچھلی آپ نے لوریوں نے 3 مہینے مچھلی نہیں کھانی ہے، یہ خرافات ہیں طب کی کہ یہ کام کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ کام کیا تو ایسے ہو جائے گا۔ یہ ساری خرافات ہیں۔ یہ آپ علم طب سے جا کر پوچھیں، ابھی وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات، بلکہ ضروری ہے، یہ ساری وٹامن کی چیزیں ہیں اور ایک ساتھ تناول کرنا ضروری ہے۔ آپ کا صبح ناشتے میں دودھ بھی ہو، انڈا بھی ہو، آپ کے ایک ساتھ دونوں تناول کریں۔ اسی طرح جیسے طب میں اکثر ابھی بھی آپ دیکھیں لوگوں کے ذہنوں میں خرافات ہیں، جیسے کہ ناف چڑھ جانا۔ قدیم حکیم دانا لوگ جو ہوتے ہیں، یہ کچھ بھی ہو، پیٹ میں درد ہو ناف چڑھ گئی ہے، کندھے میں درد ہو ناف چڑھ گئی ہے، دانت میں درد ہو ناف چڑھ گئی ہے، سر میں درد ہو ناف چڑھ گئی ہے، ناف چڑھ گئی ہے ان کی۔ ناف کا کیا تعلق ہے ان سارے امور سے جسم کے؟ جیسے مغز کی جگہ بھی ناف کو سمجھتے ہیں، عقل کی جگہ بھی ناف کو سمجھتے ہیں، دل کی جگہ بھی ناف، یعنی جسم کے جتنے اصلی جیسے پھیپھڑے ہیں، اگر ان کے پاس جائیں کہ اس وقت کرونا کی وجہ سے سانس پھول جاتی ہے اور بندہ مر جاتا ہے تو وہ ناف سے ہی شروع کریں گے۔ یہ سناسی لوگ، یہ خرافات ہیں، یہ طب کی خرافات، سائنس کی خرافات، سائنس کے نام پر خرافات۔ اسی طرح دین کے نام پر خرافات، جو اب اگر ہم یہ کہیں کہ جو کہتے تھے وہ تو نہیں ہوا، تو یہ نہ کہیں کہ دین فیل ہو گیا یا دین کی بات غلط نکلی ہے، نہ، دین کی ہر بات درست ہے، 100% درست ہے، دلیل کے ساتھ درست ہے، عقل کے ذریعے درست ہے۔ اگر کوئی چیز غلط ثابت ہوئی ہے، خرافات غلط ثابت ہوئی ہیں۔ بھلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ انسان یہ کام کرے تو یہ عمل کرے یا فلاں جگہ جائے تو شفا ملتی ہے، وہ نہیں ہوا، وہ غلط ثابت ہو گیا۔ بے وقت اذانیں دیں بلا ٹلتی ہے، وہ نہیں ہوا۔ خوب اذانیں دے دے کے تھک گئے ہیں، لیکن وبا اور پھیل رہی ہے، زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو اب کیا کہیں، اب اذانوں کی تاثیر ختم ہو گئی ہے۔ اذان جراثیم بھگانے کے لیے نہیں ہے، مومن بلانے کے لیے ہے۔ اذان یہ کہ عبادت کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ آؤ خدا کے گھر میں آؤ، آ کے بندگی کرو، عبادت کرو آ کر۔ اذان اس لیے نہیں ہے کہ جراثیم سن کے بھاگ جائے، اذان اس لیے کہ مومن سن کے آ جائے، قریب آ جائے۔ اب اذانوں کو جب خود غلط استعمال کرو گے پھر وہ بے نتیجہ ہوں گی۔ اس کے نتیجے میں جو خرافات پھیلی ہیں وہ خرافات غلط ثابت ہوئی ہیں، ورنہ دین نے جو نظام
آپ کو پیش کیا ہے اس کے اندر وبائیں ہوں، آفات ہوں یا امنیت و سلامتی ہو، ہر چیز دین کے نظام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ یہی جو کچھ آج ہم بھگت رہے ہیں اور جو کچھ پیش آیا ہوا ہے، یہ سب اللہ کے نظام کی تائید ہے، اللہ کے نظام کی دلیل ہے، ثبوت ہے یہ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا تھا اور اس کی جو رہنمائی فرمائی تھی، ہدایت فرمائی تھی، اور اس نظام کو ہم نے قبول نہیں کیا، رد کیا، ہم نے عملاً رد کیا، تو اس کا یہ نتیجہ ہے انسان دیکھ رہا ہے۔ کچھ شر ہیں جو حتمی ہیں، وہ تو آپ سارے مل کے عبادت کریں، سارے مل کے بندگی کریں، سارے مل کے حج کریں، سارے مل کے آذانیں دیں تو بھی سیلاب آنے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہاں کثرت سے نمازیں ہیں وہاں سیلاب نہیں آئیں گے، جہاں کثرت سے اذانیں ہیں وہاں سیلاب نہیں آئیں گے۔ کئی دفعہ سیلاب میں کعبہ ڈوب گیا ہے، کعبہ کئی دفعہ ویران ہوا ہے، یزید نے ویران کیا، یزید کی فوج نے، بنو امیہ نے 2 دفعہ کعبہ ویران کیا، اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، پھر اس کے بعد کئی دفعہ کعبہ سیلاب نے گرا دیا۔ تو اس کو مطلب یہ تو نہیں کہ کعبہ جہاں ہوا، کعبہ بنکر بھی ہے آپ کا، کعبہ آپ کے لیے فلاں بھی ہے، بائیں کہ مکہ امن ہے، حرم امن ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن حرم امن پہ کوئی فوج حملہ کرے، حجاج ابن یوسف حملہ کرے یا دوسرے حملہ کریں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کی منجنیقیں نہیں چلیں گی یا ان کی توپیں نہیں چلیں گی یا ان کے پتھر نہیں برسیں گے۔ یہ نہیں ہے ہدف کعبہ کا۔ کعبہ بندوقوں اور توپوں کے مقابلے میں قلعہ نہیں ہے، کعبہ ایک سمبل ہے توحید کا روئے زمین پر، کہ جہاں پر بندوں نے آ کر اظہار بندگی کرنا ہے، ورنہ کعبہ کو گرانا چاہیں گر سکتا ہے، کعبہ کو بنانا چاہیں بن سکتا ہے۔ اب کعبہ کے بارے میں اگر آپ نے خرافات پھیلائی ہوئی تھیں تو وہ خرافات غلط ثابت ہوئی ہیں، نہ کہ کعبہ غلط ثابت ہوا ہے۔ کعبہ تو اللہ نے جس مقصود کے لیے کعبہ بنایا تھا، وہ مقصود ابھی کعبہ کا آج زیادہ گواہی دیتا ہے اس مقصود کے لیے، کہ انسان جب محور توحید سے دور ہوتا ہے، اللہ کی راہ سے دور ہوتا ہے، صراط خدا سے دور ہوتا ہے، پھر انسان کو یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ پس شر اس کائنات کا لازمہ ہے، رہنا ہے۔ شر نے، وہ بیماریوں کی صورت میں ہے، آفات کی صورت میں ہے، بلایا کی صورت میں ہے، لیکن شر اس طرح سے محض شر، خالص شر، کہ ایسا حادثہ یا ایسا واقعہ یا ایسا موجود یا ایسی مخلوق جو شر ہی شر ہو، اس طرح کی کوئی شے کائنات میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، آپ نہیں تلاش کر سکتے، عاجز آ جائیں گے یہ ڈھونڈتے ہوئے کہ شر خالص کائنات کے اندر موجود ہے۔ لیکن خیر ہے، اس خیر کا لازمہ ہے کہ شر بھی ہو۔ جس طرح سے آپ نے جو کائنات کے خیر کے پہلو سے استفادہ کیا ہے، بستیاں بنائیں، آبادیاں بنائیں، شہر بنائے، تو اس کے ساتھ پھر شر بھی تو پیدا ہونے، چونکہ جسمانی دنیا، مادی دنیا ہے، اس مادی دنیا کا تقاضا ہے۔ ابھی میں دوسرے حصے میں عرض کروں گا کہ وہ لازمہ کائنات کا جو اللہ تعالیٰ نے نظام خلقت بنایا ہے، اس کے اندر اگر ایک جگہ کسی میں کوئی کمی نظر آتی ہے ہمیں، تو اس کمی کے بعد جو ایک فضل الہی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو ہم نظر انداز کر کے دیکھتے ہیں۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ کچھ لوگ کائنات کو بھی اور توحید کو بھی اور دین کو بھی بہنگی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ ایسے بہنگے لوگ ہوتے ہیں نا، جو نظریں ان کی فوکس نہیں ہوتی، گھما ہوا ہوتا ہے زاویہ نگاہ کا، 1 کے 2 اور 2 کے 4 نظر آتے ہیں جن کو، یا ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں، دوسری آنکھ بند ہوتی ہے، وہ دوسرا پہلو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ عموماً ناقص رائے نظام ہستی کے بارے میں قائم کرتے ہیں، بہنگی آنکھ سے دیکھنا۔ احول جب دیکھتا ہے، اعمیٰ جب دیکھتا ہے دنیا کو، تو یا تاریک دیکھتا ہے یا اندھیری دیکھتا ہے یا اس طرح کی ٹیڑھی دیکھتا ہے۔ لیکن جب دونوں آنکھیں کھول کے اس کائنات کو دیکھیں تو آپ کو اس کائنات کے اندر ہر چیز موزوں و متوازن ہی نظر آئے گی۔ ان شرور کے باوجود، یہ شرور جن خیرات کا لازمہ ہیں، ان خیرات کو اگر ہم دیکھیں تو پھر یہ شرور شر
کے زمرے میں نہیں آتے، چونکہ ان کے پیچھے جو نظام کار فرما ہے اس کے اندر ایک خیر کثیر موجود ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ اس خیر کو تلاش کرے۔ اگر یہ شر ظاہر ہوا ہے تو کون سے پہلو سے، کون سا خیر نظر انداز کرنے سے، یا کس خیر کو کی بابت چشم پوشی سے یہ شر پیدا ہوا ہے، اس خیر کو انسان نے تلاش کرنا ہے، کہ اس کو انشاءاللہ دوسرے حصے میں گفتگو میں خطبہ میں عرض کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو، بشریت کو، مومنین مسلمین کو، اور بالخصوص اہل پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر و بلیہ سے دور فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و صبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں، اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی قائم کریں، گزاریں، اور تقوی کی بنیاد پر اپنی زندگی قائم کریں۔ حق تعالیٰ نے انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے تدبیر تقوی مقرر فرمائی ہے۔ تقوی کو ترک کرنے سے، تقوی سے باہر زندگی بسر کرنے سے انسان غیر محفوظ ہوتا ہے حیات، اور اس عدم تحفظ میں انسان جو خود تدبیر کرتا ہے وہ بجائے خود انسانی حیات کے لیے خطرہ ہے، اور موجودہ صورتحال اس بات کی گواہ ہے۔ حیات انسانی بے تقوی ہونے کی وجہ سے خطرے میں مبتلا ہوئی، وائرس پیدا ہوا، اور اس کے مقابلے کے لیے جو تدبیر سوچی لاک ڈاؤن، اس نے مزید تباہی مچائی۔ اتنی اس وائرس نے نہیں تباہی مچائی جتنی اس تدبیر نے نقصان پہنچایا ہے۔ آج باقاعدہ پاکستان کے اخباروں میں بھی آیا ہے، سویڈن کے پروپیگنڈا ریسرچ ادارے نے، سویڈن وہ ملک ہے یورپی ترقی یافتہ ملک، جنت و بہشت مسلمانوں کی جس کی جستجو میں وہاں جاتے ہیں، اور ایک کثیر تعداد مسلمان وہاں آباد ہیں، انہوں نے نہ لاک ڈاؤن کیا ہے، نہ آئسولیشن کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ان چند ممالک میں سے ہے جہاں کوئی انہوں نے یہ تدبیر نہیں کی سویڈن نے۔ چند اور ممالک بھی ہیں، جیسے بیلاروس ہے، اس نے لاک ڈاؤن نہیں کیا ہے، جنوبی کوریا نے نہیں کیا ہے، اسی طرح جاپان نے نہیں کیا ہے، کئی ملکوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا ہے، اور محفوظ بھی ہیں، یا نقصان وہاں اتنا نہیں ہے جتنا لاک ڈاؤن والوں کے اندر ہوا ہے۔ جنہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا انہوں نے جراثیم تو ختم کیا یا نہیں کیا، لیکن معیشت کو تباہی سے بچا لیا ہے، اپنی معیشت کو بھوک سے مرنے سے لوگوں کو بچا لیا ہے۔ لیکن جنہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے ان کے لیے گھنٹیاں بج گئی ہیں، نقارے بج گئے ہیں، اور جیسا ابھی ایشیائی ممالک، جنوب ایشیائی ممالک اور دیگر ممالک کے لیے، ترقی پذیر ممالک کے لیے، یا حتیٰ ترقی یافتہ ممالک کے لیے ورلڈ بینک نے اور مالیاتی اداروں نے
بتا دیا ہے کہ تمہارا کیا ہونے والا ہے، اگلے مہینے سے تمہارا حشر کیا ہونے والا ہے، تمہاری اقتصادی رشد ہو کیا گئی ہے اور تمہارے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، یہ انہوں نے اعداد و شمار باقاعدہ بتا دیے ہیں۔ اور پاکستان میں ظاہر ہے یہ اعداد و شمار کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آتے، سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، چونکہ یہاں ماحول دوسرا ہے، دم مست قلندر ہے، اور یہاں مختارہ ابھی باہر آئے گا تو پتہ چلے گا اس کو کہ حالات کیا ہو گئے۔ ابھی تو مختارہ گھر میں ہے، اندر وڑ گیا ہے، اب جب اس کو باہر نکالیں گے تو اسے سمجھ آئے گی کہ کیا ہے، اور اس وقت اس کو عالمی بینک کی بات سمجھ میں آئے گی کہ لاک ڈاؤن نے کر کیا دیا ہے۔ وہ لاک ڈاؤن جو ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے کیا ہے یا نہیں کیا، صوبے کہتے ہیں ہو گیا ہے، وفاق کہتا ہے نہیں ہوا ہے، اور اسی نے ملک کو جہاں پہنچا دیا ہے وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک جو موضوع ہے وہ یہ کہ ایک قاعدہ قانون ہے، عمومی قاعدہ قانون ہے، جو سماجیات کے علماء نے، عمرانیات کے علماء نے، سوشیالوجی کے علماء نے 2 صدی سے یہ نظریہ تقریباً پیش کیا تھا، اور اس کی بنیاد پر پھر کچھ علماء فزکس نے اپنے نظریے کی بنیاد رکھی اور وہ زیادہ معروف ہو گیا۔ ایک نظریہ آپ کے زیادہ زبانوں کے اوپر ہے، ان پڑھوں کی زبان پر بھی، پڑھے لکھوں کی بھی، اور تشریح شاید ہی کوئی کر سکتا ہو اس کی، وہ ڈارون کا نظریہ ہے۔ ڈارون کے نزدیک اس نے انسان کی پیدائش کی تاریخ بیان کی ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوا ہے۔ انسان ایک تنازع کا نتیجہ ہے، ایک جنگ کا نتیجہ ہے، ایک جھگڑے کا نتیجہ ہے۔ وہ جنگ جو اس طبیعت کے اندر موجود ہے، اور انسان ترقی کرتا کرتا مثلا جانوروں کی شکلیں بدلتا بدلتا ترقی یافتہ ہو کر انسان بنا ہے۔ یہ ڈارون کا نظریہ۔ ڈارون نے یہ نظریہ نہیں بنایا، جن اصولوں پر یہ نظریہ بنایا ہے اور اس کو فزکس کے اوپر آ کر تطبیق کیا ہے، یہ بنیادی طور پر علم طبیعت کا یا علم طبیعیات کا نظریہ ہی نہیں تھا، یہ سماجیات کا نظریہ تھا۔ اور علماء سماجیات نے، علماء عمرانیات نے اپنے موضوع میں یہ بات چھیڑی تھی جو ڈارون نے وہاں سے اٹھا لی، اور اٹھا کے اس کو فزکس پہ جا کر فٹ کر دیا، اور اسے پتہ تھا بعد میں رٹا سسٹم ہوگا اور میری بات پہ کوئی غور بھی نہیں کرے گا، تو باطل ہونے کے بعد بھی سمجھ جائیں گے۔ چونکہ ڈارون کا نظریہ فزکس میں باطل ہو چکا ہے، وہ قبول نہیں ہے، علماء طبیعت کو، علماء فزکس کو بھی قبول نہیں ہے، لیکن نصابوں میں ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور ہر نسل کا ذہن اسی طرح سے بنایا جاتا ہے کہ انسان اس تنازع بقا کی جنگ کا ترقی یافتہ نتیجہ ہے۔ وہ نظریہ اصل بنیادی طور پر ڈارون سے پہلے، ڈارون کے باپ نے اور ڈارون سے پہلے جو اس کے گزرے ہیں علماء سماجیات کے، سوشیالوجی کے، ان کا نظریہ ہے۔ اصل میں انہوں نے انسانی معاشرے کے بارے میں یہ نظریہ دیا تھا، انسانی سوسائٹی کے بارے میں یہ بات کی تھی، نہ فزکس کے بارے میں، انسانی نوع کے بارے میں کہ انسان بندر کی اولاد ہے، اور بندر سے پہلے کس کی اولاد تھی؟ پہلے سنگل سیل تھا، پھر وہ ماحول کے ساتھ سازگاری کا اپناتے ہوئے ماحول، اور پھر ترقی کرتے کرتے بندر بنا ہے، پھر دم گر گئی تو انسان بن گیا۔ یہ نہیں، اصل اس نظریے کا میدان بھی یہ نہیں تھا، اور جب ڈارون نے اس پہ تطبیق کی تو ڈارون کے معاصرین نے ہی اس کو رد کر دیا، اور بعد میں آنے والوں نے بھی رد کر دیا کہ اس کا کوئی شاہد نہیں ہے، مفروضہ ہے، ایک مفروضے سے آگے یہ بات ڈارون کی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں انسان کی خلقت کو ایک مستقل مخلوق کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نظام اس کا پیش کیا ہے۔ ہم نے انسان کو خلق کیا، سلالہ طین سے خلق کیا، پھر اس کو ہم نے منتقل کیا قرار مکین میں، پھر مضغہ علقہ، اور کرتے کرتے انسان بنا ہے۔ وہاں اس قرآنی نظریے کے مطابق انسان کی ارادہ الہی سے مستقل نوع کے طور پر خلقت ہوئی ہے، نہ کہ تکامل انواع کے نتیجے میں انسان معرض وجود میں آیا ہے۔
یہ ابھی زیر باس نہیں ہے. ابھی جو مطلب زیر باس ہے وہ سماجیات کے علماء کا نظریہ ہے. سماجیات میں یہ نظریہ لوگوں نے پیش کیا تھا کہ قانون یہ ہے سماج کا، معاشرت کا، انسانی حیات کا، کہ اس میں بقا کی جنگ ہے. انسانی معاشرت کے اندر بقا کی جنگ ہے، اور بقا کی جنگ کے کچھ قوانین ہیں. ان میں سے وہ قانون جو مختلف پیراؤں میں نظم و نثر میں علماء نے، اہل فکر نے ذکر کیا ہے، کہ جیسے وہ معروف شعر ہے کہ تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے یہ ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ ظاہر ڈارون کی تھیوری نہیں ہے، یہ سماجی نظریہ ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ ازل سے یہ حکم ہے کہ ضعیفی کی سزا مرگ ہے، موت ہے، مرو گے تم. اگر کمزور ہو تو مرو گے تم. کمزور نہیں رہ سکتا، کمزور زندہ نہیں رہ سکتا، کمزور کو ختم ہونا ہے. اس تنازع بقا کے نظریے میں ان لوگوں نے انسانی طبقہ بندی کی تھی کہ انسان کے درجے ہیں. وہ انسان جو جینیٹک طور پر قوی انسان ہے، ہر چند اس وقت انسان کی یہ جینیاتی اسٹرکچر کشف نہیں ہوا تھا، اس وقت تک خون کو ہی وراثت کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا. علمی طور پر ابھی جینیاتی سائنس مرز وجود میں نہیں آئی تھی، یہ کشف نہیں ہوئی تھی. لیکن میں آج اگر ان کی ترجمانی میں یہ بات کروں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جینیاتی طور پر جین جو انسان کی یا ہر جسم کی بنیادی اکائی ہے، جنس، جینیٹک، لنڈے میں زیادہ سمجھتے ہیں آپ اس کو، اردو میں کریں تو جن کی طرف توجہ چلی جاتی ہے آپ کی. یہ جینیاتی جو سائنس ہے اس کے مطابق انسان جیسے رنگ میں مختلف ہیں، ایسے اپنے جینیاتی ڈھانچے میں بھی مختلف ہیں انسان. بعضوں کے بہت اعلیٰ جینز ہیں اور بعضوں کے کمزور. بعض اعلیٰ نسل انسان ہیں اور بعض کم ذات انسان ہیں، کم نسل، کم حیثیت والے جنس سے جن کی شخصیت بنی ہے یا جن کی ذات بنی ہے. اسی بنیاد پر بہت سارے سماجی مہلک نظریات وجود میں آئے ہیں. ان مہلک نظریات میں سے ایک نجات پرستی ہے کہ باقاعدہ طور پر ابھی اسی زمانے میں، معاصر زمانے میں نجات پرستی کا نظریہ رائج بھی ہے اور تھا بھی. جیسے جنوبی افریقہ میں باقاعدہ طور پر نظریاتی طور پر نظام قائم تھا جس کا یہ کہنا تھا کہ سفید فام لوگ جینیاتی طور پر وہ افضل ہیں، برتر ہیں سیاہ فام لوگوں سے. سیاہ فام لوگ جینیاتی طور پر کمزور ہیں. اور اسی طرح یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جینیاتی طور پر افضل لوگ ہیں. یا قومیات کے اندر بھی یہ نظریہ تھا کہ بعض اقوام یا بعض نسلیں اور بعض نژادیں انسان کی یہ جینیاتی طور پر فضیلت رکھتی ہیں دوسری نسلوں کے اوپر. جیسے آریائی قوم، جرمن قوم اور ان سے جو متعلقہ قوم ہیں، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم جینیاتی طور پر افضل ہیں. ہٹلر نے اسی نظریے کی بنیاد پر، جس نظریے کی یا اپنے مکتب کی بنیاد رکھی کہ دوسروں کو حذف کر دیا جائے. یہودی معتقد تھے کہ جینیاتی طور پر ہم افضل ہیں، اور آریائی معتقد تھے کہ جینیاتی طور پر آریائی نسل افضل ہے، آریائی جو جرمن نژاد قوم ہے. اور ان دونوں کی دشمنی کی بنیاد یہ تھی کہ یہود کہتے تھے کہ ہم افضل نژاد ہیں دنیا میں، اور آریائی کہتے تھے ہم ہیں. لہٰذا اس نے ان سب کو ختم کرنے کی ٹھانی کہ یہ جو مدعی ہیں ہمارے مقابلے میں، ان کا تو صفایا کرو تاکہ ایک ہی برتر اور افضل نسل زمین پہ باقی رہے، اور وہ آریائی نسل ہو اور جرمن نسل ہو. خب یہ بات کم و بیش غیر شعوری طور پر لوگوں کو بھی قبول ہے، چونکہ ذات پات نجات پرستی پوری دنیا کے اندر ہے، اور اس کی بنیاد پیچھے یہی ہے کہ کچھ نسلیں جینیاتی طور پر قوی ہیں. ان لوگوں نے سماجیات کا یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ جو ضعیف نسل کے لوگ ہیں، جیسے جانوروں کے اندر ہے نا اعلیٰ نسل اور ایسے معمولی نسل. آپ کسی قسم کے جانور میں دیکھیں، گھوڑوں میں دیکھیں، گھوڑے دو قسم کے ہیں. ایک گھوڑے جن کو وہ ٹٹو کہتے ہیں،
معمولی گھوڑے بوجھ بھی مشکل سے اٹھاتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں سوائے چارہ چرنے کے، گوبر کے، اور کچھ بھی فائدہ ان کا نہیں ہے. لیکن ایک اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں، جنگی گھوڑے، ریس کے گھوڑے، قیمتی گھوڑے جن کی آج ملینز ڈالر جن کی قیمت ہے. اسی طرح اونٹ ہیں، اسی طرح بھیڑ بکریاں، اسی طرح گائے بھینسیں، اعلیٰ نسل کی بھینسیں اور کسائی والی بھینسیں. یہ نسلیں بہت واضح فرق موجود ہے. ان کا یہ نظریہ تھا کہ جو کہتر نسلیں ہیں، ضعیف نسلیں ہیں، ان کی تولید نسل نہیں ہونی چاہیے. یہ آگے بڑھیں گی، چارہ یہ کھا جائیں گی اور برتر نسلیں بھوکی رہ جائیں گی. مثلا اعلیٰ نسل کی بھینسوں کو زندہ رکھیں، باقی ساری نسلیں کاٹ کے کھا جائیں. اعلیٰ نسل کے گھوڑے زندہ رہیں، کیتر نسل والے ختم کر دو سارے، کیونکہ چارہ سارا یہ چر جائیں گے. وہ جو اعلیٰ نسل ہے جس کے لیے یہ سب کچھ اگا ہے وہ بھوکے رہ جائیں گے. انہوں نے یہ نظریہ انسانوں کے بارے میں بھی قائم کیا کہ زمین کے اوپر جو انسانی خوراک ہے یا انسانی سہولتوں کے لیے جو اسباب وسائل ہیں یہ محدود ہیں، یہ سب کے لیے نہیں ہیں، یہ اعلیٰ نسل کے لیے ہیں. لہٰذا کم نسل اور کم ذات ان سب کو ختم کر دو تاکہ صرف اعلیٰ نسل کے لیے یہ زمین اور اس کے منابع اور اس کی ہر چیز باقی رہے. اور اس میں انہوں نے یہ علمی سائنسدانوں نے، یہ مذہبی لوگ نہیں تھے، یہ سائنسدان تھے سارے، ڈارون اور اس سے پہلے، جنہوں نے سماجیات میں یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ قانون ہے یہ کہ بقا کی جنگ میں جو اعلیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے، اسی نے زندہ رہنا ہے اور ضعیف کو ختم کرنا ہے. خوب آپ توجہ کریں، بالکل دین کے الٹ سائنس کا یہ نظریہ انہوں نے پیش کیا تھا. ظاہر ہے سائنسی بنیادوں پر بھی غلط نظریہ ہے، لیکن دین نے قطعاً اس کو ناروا قرار دیا. دین کے ساتھ جنگ کی ان کی ایک وجہ یہ تھی کہ دین ضعیف کو محو نہیں کرنے دیتا، دین ضعیف کا تحفظ کرتا ہے، اس کی تقویت کا حکم دیتا ہے کہ جو کمزور ہے آپ اسے کمزور نہ رہنے دیں، اس کی کمزوری برطرف کریں اور اس کو بھی قوی بنائیں، طاقتور بنائیں تاکہ وہ بھی زندہ رہ سکے، وہ بھی اس کائنات کے نظام کے ساتھ یا معاشرتی سسٹم کے ساتھ چل سکے. ضعیف کو ضعیف نہیں رہنے دینا ہے. جو قوی ہے، طاقتور ہے، اس کے فریضے میں شامل ہے کہ وہ ضعیف کی تقویت کرے، وہ اس کی دستگیری کرے، وہ اس کو اٹھائے. لیکن فاشزم کے جو بنیاد ہے، انسانیت دشمن ترین جو نظریہ تھا وہ یہ تھا ان کا، وہی جو بعد میں فزکس میں آ کے ڈارونزم بنا. یہ در حقیقت پہلے سماجیات کا نظریہ تھا، عمرانیات کا، جس پر عمل بھی ہوا، اور عمل ہوا اس کا مغربی دنیا میں، اور آج بھی اسی پر عمل پیرا ہیں. بعد میں یہی نظریہ جب نیٹشے نے آ کر اس کی تقویت کی اور اسے کہا کہ اصل حق اور طاقت مساوی ہیں آپس میں، یہ جو بات حق و باطل کی کرتے ہو، کہا کہ یہ ادیان نے غلط معیار حق و باطل کا پیش کر دیا ہے. حق و باطل کا معیار یہ ہے کہ جو طاقتور ہے وہ حق ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور ہے وہ حق ہے، جو کمزور ہے ہمیشہ باطل پر ہے. وہ جو بھی ہو ہمیشہ باطل یعنی ضعیفی باطل ہے اور قوت و طاقت یہ حق ہے. یہ ان فلاسفہ نے اور ان سائنسدانوں نے یہ نظریے بنا کے سماجیات کے اور نافذ کیے، جن کے نتیجے میں فاشزم، نازیزم اور نجات پرستی جیسے نظریے یہ پیدا ہوئے، جن کے بعد پھر یہ جو قتل نجات، جینوسائیڈ شروع ہوا، یہ سارا ان کی اس مقدس نظریاتی بنیاد کے اوپر سب کچھ ہوا تھا. ظاہر تب معاشرے میں ضعیف طبقے بھی ہیں، قوی بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں. دین نے دونوں کو متوازن رکھنے کے لیے ضعیفوں اور قوی کو ان کے فرائض مقرر کیے، ان کی ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ ضعیف کی کیا ذمہ داری ہے، قوی کی کیا ذمہ داری ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بقا کی جنگ ہے، بقا کے لیے ایک نزاع موجود ہے، عالم طبیعت میں بھی موجود ہے بقا کی جنگ، اور انسانی سماج کے اندر بھی بقا کی جنگ ہے. اور بقا کی جنگ کا قانون یہی ہے کہ ضعیف ختم ہو جائے گا، یہ بھی اپنی جگہ درست بات ہے. لیکن ضعیف کو ختم کر دیں یہ غلط بات ہے.
ضعیف ختم ہو جائے گا، اگر وہ ضعیف ہی رہا، کمزور ہی رہا تو ختم ہو جائے گا۔ خوب اب آپ توجہ رکھیں، اس وقت ایک بحران وبا کی شکل میں ہے۔ اس وبا کی شکل میں جو ابھی تک انہوں نے ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ جو جسمانی طور پر ضعیف مدافعت رکھتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، یہ مر جائیں گے، یہ بیماری کے مقابلے میں یہ نہیں مقاومت نہیں کر سکتے، یہ نظریہ انہوں نے دیا۔ یعنی یہ جراثیم بھی ضعیف کش ہے، یہ بھی کمزوروں کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہو رہا ہے، اموات ان کی زیادہ ہو رہی ہیں جو جسمانی طور پر مدافعاتی نظام جن کا کمزور ہے، نہ کہ جن کا ویٹ کے لحاظ سے بعض۔ اب یہ نہیں کہ آج سے ہم جا کے تولیں، اگر 100 کلو سے اوپر ہیں تو ہم مضبوط ہیں، 100 کلو سے تھوڑے ہیں تو کمزور ہیں، نہ، اتفاقاً جو موٹے ہیں یہ مدافعاتی نظام کے لحاظ سے سب سے کمزور ہیں۔ مدافعاتی نظام موٹاپا نہیں ہوتا، مدافعاتی نظام آپ کے جسم کے اندر جو مدافعاتی نظام ہے اور وہ متوازن جسم کے اندر ہوتا ہے۔ مدافعاتی قوت متوازن جسم کے اندر ہے، جس کی تمام زندگی کے جملہ امور سارے متوازن ہوں، خوراک اس کی متوازن ہو، ورزش کرتا ہو، لائف سٹائل اس کا ایسا ہو کہ اس نے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور کہیں افراط و تفریط اس کی زندگی میں، طرز زندگی میں نہیں ہے۔ اب اگر ایک شخص کمزور ہے اور اس بیماری کی زد میں ہے تو اس کو جس طرح مغربی ممالک میں ہے، جیسے اٹلی میں ہوا ہے، جیسے فرانس میں ہے، جیسے برطانیہ میں بالخصوص ہے، کہ انہوں نے اپنے ڈاکٹروں کو باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے کہا ہے کہ آپ نے نہ وقت ضائع کرنا ہے، نہ وسائل ضائع کرنے ہیں۔ کمزور لوگ جن کو آپ تشخیص دیں کہ کمزور ہیں انہیں چھوڑ دیں، انہیں نہ وینٹیلیٹر دیں، نہ دوا دارو دیں، کچھ بھی نہ دیں، انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیں، مرنے دیں ان کو۔ یہ فاشزم ہے، لیکن دین یہ نہیں کہتا کہ کسی کو مرنے کے لیے بیماری کے حوالے کر دو۔ دین کا حکم یہ ہے کہ آپ کمزور ہے تو اس کی تقویت کرو، فقیر ہے تو اس کی مدد کرو، اس کی دستگیری کرو۔ اگر آپ خود بچ گئے اور دوسرے کو نہ بچا سکے تو یہ تمہارا بچ جانا ننگ و عار ہے تمہارے لیے، یہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے شرمندگی ہوگی کہ آپ خود تو بچ گئے لیکن دوسروں کو تحفظ نہیں دے سکے۔ خوب اس وقت اس قانون بقا میں ضروری ہے کہ ہر انسان اپنی بقا کی فکر نہ کرے بلکہ دوسروں کے لیے بھی، اور خصوصاً ضعیفوں کے لیے جو کمزور ہیں مختلف پہلوؤں سے۔ یہ قانون تنازع بقا عمومیت رکھتا ہے۔ مثلا کمزور معیشتیں ختم ہو جائیں گی، کمزور قومیں ختم ہو جائیں گی، ناتجربہ کار قومیں ختم ہو جائیں گی، جن کے اندر مہارت میں کمزوری ہے یہ ختم ہو جائیں گی، علم میں کمزور لوگ ختم ہو جائیں گے، ٹیکنالوجی میں کمزور ختم ہو جائیں گے، فلسفے میں کمزور لوگ ختم ہو جائیں گے۔ یہ تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے اور اس فتوے کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا ہے۔ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یا جراثیم مار دیں گے آپ کو، یا یہ سرمایہ دار مار دیں آپ کو، یا پھر یہ ناعادلانہ سسٹم مار دے گا آپ کو۔ ضعیفی کی سزا موت ہے۔ ایک راستہ ہے ضعیفی سے نکل کر کے اپنی تقویت کرو، اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ۔ مضبوط بنانے کے لیے انسان کو بہت مشکل سے قانع کرنا ہوتا ہے، قائل کرنا پڑتا ہے، خصوصاً لذت پرست انسان، عیش پرست انسان، آرام پسند انسان، کہ آرام پسند اور سہولت پسند انسان جو اپنے آپ کو زحمت ہی نہیں دینا چاہتا، اس کو تقویت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے استاد بزرگوار نے یہ مثال دی تھی، ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے علماء عرفاء میں سے تھے وہ۔ ان کی کہ ایک دن وہ آئے مسجد میں درس دینے کے لیے، لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے، اور جو ہی آ کے بیٹھے ممبر کے اوپر تو بیچ میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے اعلان کیا کہ مسجد میں رش ہو گیا ہے اور جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے اٹھ کے ایک ایک قدم آگے آ جائیں، کہ ہم بھی کرتے ہیں کبھی کبھار جب رش ہو جاتا ہے مساجد میں یا اجتماعات کا، تو اعلان کیا جاتا ہے کہ سارے لوگ اٹھ کے ایک ایک قدم آگے آ جائیں۔ یہ اس نے جب اعلان کیا تو ابو سعید ابو الخیر جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے تقریر کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا میں تو جو کہنا چاہتا تھا وہ انہوں نے کہہ دیا، میں یہی کہنے آیا تھا آپ سب کو کہ جہاں پر ہو ایک ایک قدم اٹھ کے آگے آ جاؤ۔ یعنی ابھی اخلاقی طور پر جہاں ہو ایک قدم اوپر آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔
معیشتی طور پر جہاں ہو ایک قدم آگے آ جاؤ، اجتماعی طور پر جہاں ہو ایک قدم آگے آ جاؤ، وہیں پہ نہ ٹھسے رہو۔ سہولت پسند، آرام پسند، اس کے لیے کروٹ لینا بھی ایک مصیبت ہوتی ہے۔ قصے ہیں نا بہت سارے سست لوگوں کے کہ وہ بعض معیوب قسم بھی ہیں، غیر اخلاقی بھی ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ ایک سست آدمی درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا اور اوپر سے کتا اس کے اوپر پیشاب کر رہا تھا۔ ایک آدمی اونٹ پہ جا رہا تھا تو اس نے اس اونٹ والے کو کہا کہ بھائی ذرا رک کے مہربانی کرو، اس کتے کو بھگاؤ، میرا منہ خراب کر رہا ہے۔ خود نہیں اس سے ہو رہا تھا کہ میں کتے کو بھگا دوں خود یا اٹھ جاؤں، میں اتنا سست تھا وہ کہ اپنے آپ سے مصیبت نہیں دور کر سکا، کتے کی نجاست دور نہیں کر سکا۔ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے کو کہا کہ تم اتر کے میری مدد کرو۔ وہ بعض اس حد تک ناکارہ ہو چکے ہوتے ہیں، سست ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ مصیبت پیش آ جائے تو وہ اونٹ سوار کو کہتے ہیں کہ تم اتر کے میری مدد کرو۔ عزیزان، اس وقت ہماری حالت یہی بنی ہوئی ہے، اس سست شخص جیسی بنی ہوئی ہے جس کے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہے اور وہ اونٹ سوار کو کہتا ہے کہ تم اتر کر مجھے بچا لو۔ ہم خود بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کرونا شر ہے، میں نے پہلے خطبے میں عرض کیا تھا کہ جتنے بھی آپ کو شر نظر آتے ہیں اگر غور کریں تو ان کے پہلو میں خیر بھی موجود ہوتی ہے، اور خیر کثیر ہو تو شر قلیل کی گنجائش نکلتی ہے۔ یہ جو چھوٹا سا شر اس وقت دنیا میں آیا ہے، اس کے ساتھ ایک خیر کثیر ہے۔ اس خیر کثیر کی طرف نگاہ رکھو اور اس خیر کثیر کے لیے کوشش کرو۔ آپ وہ خیر کثیر کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس شر نے آپ کو آپ کا ضعف بتا دیا، آپ کی کمزوری بتا دی ہے، آپ کی سیاسی کمزوری بتا دی، آپ کی شعوری کمزوری بتا دی، آپ کی ٹیکنالوجی کی کمزوری بتا دی ہے، آپ کی علمی سائنسی کمزوری بتا دی ہے۔ ہر پہلو سے کمزوری نکھار کے اس چھوٹے سے جرثومے نے آپ کے منہ پہ ماری ہے کہ یہ ہو تم، اس پہ اتراتے تھے تم، اس پہ فن خان بنے ہوئے تھے تم سارے۔ خوب یہ سب کچھ واضح ہو گیا۔ اب وہ جو موقع دیا ہے اس نے وہ یہ کہ یہ کمزوریاں معلوم ہو جانا ہی ایک بہت بڑی خیر ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم یہ مدرسہ پہلا 2010 میں بنا رہے تھے تو اس وقت سیلاب ہوئے ایام تھے، پورے ملک میں سیلاب آیا ہوا تھا، اور یہاں مدرسے میں جو دیواریں بنی ہوئی جو کام ہوا تھا وہ سارا بارشوں کی وجہ سے گر گیا، اور بہت سارے زیر خرچہ بھی بڑھ رہا تھا، کام بھی لیٹ ہو رہا تھا، اور اس سیلابی بارانی برساتی ماحول میں پریشانی بہت تھی۔ تو میں ان سب دوستوں کو تسلی اس بات سے دیتا تھا کہ سارا شر ہی نہیں ہے، خیر بھی ہے، کہ وہ خرابیاں جو بعد میں کسی وقت ظاہر ہوتی ہیں اور ہمارے لیے مشکل پیدا کرتی ہیں، وہ آج بارش نے کھول کے آپ کو بتا دی ہیں کہ یہ کمزوریاں ہیں آپ کی، ان کمزوریوں کو دور کر لو، اور وہ کمزوریاں دور ہو گئیں تو الحمدللہ اب نقصان وہ نہیں جو اس وقت بارشوں سے سمجھ میں آ گیا تھا۔ خوب آج اس وبا نے بہت ساری کمزوریاں، اخلاقی کمزوریاں، انسانی کمزوریاں بتا دی ہیں ہمیں۔ یہی فاشسٹ آج روشن ہو گئے ہیں۔ فاشسٹ کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے گھر بھر لیے ہیں راشن سے، دوسروں کے گھر خالی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ کہتر قوموں کو مرنے دو، ضعیفوں کو مرنے دو، فقیروں کو مرنے دو۔ یہی سائنسدان دین کے دشمن کیوں تھے؟ چونکہ یہ آریائی یہ چاہتے تھے کہ ہماری نجات باقی رہے، یہ جو جینیاتی افضل قوم ہے یہ باقی رہے۔ تو کہتر لوگوں کو جو سہارا دیتے ہیں، اچھوت لوگوں کو جو سہارا دیتے ہیں، یہ غلط لوگ ہیں۔ نبیوں کے دشمن اس وجہ سے بنتے تھے یہ ملا، نبیوں کے دشمن اس وجہ سے بنتے تھے یہ، چونکہ وہ ضعیفوں کو تقویت کرتے تھے، ضعیفوں کو زندگی کے قابل بناتے تھے۔ اب بھی ایک ہماری یہ کمزوریاں ساری سامنے آ گئی ہیں، دوسرا ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس تنازع بقا میں قوی نے باقی رہنا ہے۔ تو کمزوریاں جب سمجھ میں آ گئی ہیں تو اب مرنے کی تیاریاں نہ کرو، بلکہ تقویت کرو، اپنے سسٹم کی تقویت کرو، اپنے نظام کی تقویت کرو، اپنے ماحول کی تقویت کرو، اپنی قومی تقویت کرو، اپنی علمی تقویت کرو، ہر پہلو سے کرو۔ اور یہی وقت ہے کہ آپ کو نشاندہی جب ہوئی ہے کمزوریوں کی تو اب میدان میں اترنے کا وقت ہے۔ اپنی اپنی حد تک سارے کریں۔ اس وقت اگر آپ حکومت پہ انحصار کر کے رہیں گے تو حکومت کا حال تو آپ کو پتہ ہے کن لوگوں کی ہے، حکومت کی ترکیب کیسی ہے، کیسے عناصر ہیں، کیسے مافیا حکومت کے اندر ہے۔ ہماری حکومت نے کرونا بیماری کے مقابلے کے لیے جو سب سے بڑا پیکج اعلان کیا ہے وہ تعمیراتی پیکج ہے۔
یعنی کرونا کے دنوں میں وبا جب پورے ملک کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہے تو ہماری حکومت نے اعلان کیا ہے کہ بلڈرز، پراپرٹی مافیا، ان کے لیے ٹیکس معاف ہیں، ان کے لیے وہ جو مرضی ہے کریں. خوب ظاہر حکومت تو اس طرح کی ہے. پہلے گندم مافیا، پھر چینی مافیا، پھر اس کے بعد آٹا مافیا، پھر وہ پاور مافیا، بجلی والا مافیا جن کے ابھی اسکینڈل نکل رہے ہیں، اور پھر تعمیراتی. ان کو ایک ایک کو موقع دے رہے ہیں. یہ ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، مافیا بنا ہوا ہے، ایک ایک کو کر کے موقع دے رہے ہیں. کبھی تعمیرات کو موقع دیتے ہیں، کبھی گندم کو موقع دیتے ہیں، کبھی کسی مافیا کو موقع دیتے ہیں. ان کے رحم و کرم پر اگر رہیں گے تو آپ کے پاس نہ وینٹیلیٹر ہوگا، نہ آپ کے پاس ماسک ہوں گے، نہ آپ کے پاس کچھ بھی ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. خود سے ہمت کر کے آج جو چیزیں نہیں اور شرمندہ ہونا چاہیے، ہمیں واقعاً شرمندہ ہونا چاہیے. میں اپنے تئیں احساس، اپنی ذات کے اندر احساس شرمندگی کرتا ہوں کہ ہم کیا کرتے رہے ان 70 سالوں میں. ماسک بھی نہیں بنا سکتے اور نہیں بنایا، وینٹیلیٹر نہیں بنا سکتے. ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں وینٹیلیٹر آ بھی جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ ان کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہاں مہارت ہی نہیں ہے کسی کے اندر. اسی طرح جو ابتدائی ضرورت کی چیزیں ہیں وہی نہیں ہے ہمارے پاس، اور یہ انتہائی شرمندگی کی جگہ ہے. جس سے جو مقدور ہے وہ کوشش کرے، اٹھ کے اقدام کرے، اور اس شر کے پہلو میں جو خیر کثیر ہے اس خیر کثیر کو حاصل کرے. اور اللہ کا بھی یہی فرمانا ہے کہ تم فضل خدا کو حاصل کرو اور خیر کے طلبکار رہو ہمیشہ. اللہ تعالیٰ تمہیں یہ خیر عطا کرے گا اگر تم اس کی جستجو میں جاؤ. اس وقت سب سے زیادہ بہترین موقع ہے ہر قسم کے انسان کے لیے. اپنے تئیں جتنا ہو سکتا تھا ایک تعلیمی ادارے کے بس میں، جو ویسے ہی مشکلات کا ہر پہلو سے شکار ہے، لیکن اس کے باوجود اس انسانی المیے میں تماشائی بننا یہ جرم ہے، یہ قباحت ہے. جو ہو سکتا تھا وہ عرض کیا ہم نے کہ ایک قرنطینہ ماڈل سینٹر جس کا بیشتر کام ہو چکا ہے الحمدللہ ہمارے ان عزیزوں ڈاکٹرز اور دیگر لوگوں کے تعاون سے اور ان کی کوششوں سے. ایک بہت ہی اعلیٰ جیسا عرض کیا تھا کہ ایک ماڈل جگہ ہو، سہولت کی جگہ ہو، مریض کی آسائش کی جگہ ہو، اس کے ذہنی اطمینان کی جگہ ہو، اور ایسی جگہ ہو کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مبتلا آدمی آتا ہے تو وہ وہاں سے محفوظ، صحیح و سالم، پاکیزہ ہو کر یہاں سے باہر جائے اور تسلی کے ساتھ جائے. اور یہ ہر شہر میں ضرورت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب لوگ ہمت کریں گے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے عوام ہمت کریں، اس فاشزم سے باہر آئیں کہ ہمارے گھر تو راشن پورا ہے، دوسروں کی ہمیں کیا پرواہ ہے. اگر ہمارے گھر میں راشن پورا ہے، دوسروں کا نہیں ہے، تو آپ مسلمان نہیں ہیں. بقول فردوسی کے کہ یا سعدی کے کہ تو کہ از رنج دیگران بے غمی نہ باید کہ نامت نہند آدمی. تو جو دوسروں کے غم سے بے فکر ہے تو آدمی کہلانے کے قابل نہیں ہے، اور واقعاً نہیں ہے آدمیت کے قابل. شاید حیوان بھی برات کا اعلان کریں اس شخص سے جو دوسروں کے غم اور دوسروں کی مشکلات سے بے فکر ہے. عزیزان، اس وقت موقع ہے، ظاہر ہے یہ ختم ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش بھی ہے. اگر تو وقتی یہ ختم ہو جائے گی، جس دن ختم ہو جائے گی بہت سارے شرمندہ پیچھے اپنے ضمیر میں. البتہ ہمارے قومی ترجمان نے کہا ہوا ہے کہ ہمارے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ہوا با ضمیر تو ساری عمر بوجھ رہے گا اس کے اوپر کہ جب بشریت کو اتنا بڑا خطرہ تھا اور میں کچھ کر سکتا تھا اور نہیں کیا. کوئی مہارت ہے آپ کے اندر، کوئی اور اللہ نے آپ کو نعمت دی ہوئی ہے تو وہ ساری بروئے کار لائیں. نعمتوں کا شکریہ ان کو بروئے کار لانا ہوتا ہے. اللہ نے مالی توفیق دی ہے، بروئے کار لاؤ. اگر نہیں لائے تو کافر نعمت ہو، اور کفران نعمت کا خدا سخت سزا دیتا ہے. یہ انہی میں سے ایک کفران نعمت کی سزا بھوک اور خوف ہے جو طاری ہے. ویسے عالمی اداروں نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں، تو ایسے میں صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا کافی نہیں ہے. حکومت ہماری جو واویلا کرتی ہے، حکومت کے لیے بھی اتنا، ریاست کے پاس طاقت ہوتی ہے، ریاستی وسائل ہیں، ریاستی اختیارات ہیں، ریاستی سارے منابع ہیں، وہ ان کے اختیار میں ہیں. عوام علیحدہ مشکلات کا شکار ہیں، لیکن جب بقا کی جنگ کا پیش آ جائے وقت تو پھر عوام کو وہ جنگ لڑنا پڑتی ہے.
اگر عوام یہ کہیں کہ حکومت نے کرنے، حکومت نہیں کرتی تو ہم بھی مرنے کے لیے تیار ہیں، یہ عاقلانہ کام نہیں ہے۔ آگے ماہ مبارک رمضان بھی درپیش ہے، اور ماہ مبارک رمضان بھی ایک مبارزے کا مہینہ ہے۔ پہلے نفوس کی اور عادتوں کے خلاف مبارزہ تھا، ساتھ اب آفات کے خلاف بھی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے اور اس بلیہ سے پروردگار سب کو نجات عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔